السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سید لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ناول کا نام ہے بھروسہ اور اس کے رائٹر ہیں محمد وسیم بلوچ۔ دسمبر کی وہ شام خاصی خاموش اور سرد تھی۔ آسمان پر شام کی سرمئی چادر پھیل چکی تھی اور مغرب کی جانب سورج کا آخری سرا افق سے لپٹا ہوا آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ چاروں جانب ہلکی ہلکی ٹھنڈک کی لہر تھی جو جلد میں چبھنے لگی تھی۔ شمیم بیگم نے جیسے ہی صحن سے اوپر نظر کی تو چھت پر کھڑی ہانیہ کو دیکھ کر آواز دی، ہانی بیٹی، تم چھت پر کیا کر رہی ہو؟ نیچے آ جاؤ، ٹھنڈ لگ گئی تو پھر بیمار ہو جاؤ گی۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس وقت چھت پہ نہ جایا کرو، لیکن مجال ہے جو میری کسی بات کا تم پر اثر ہوتا ہو۔ شمیم بیگم کی آواز میں ماں کی فکر تھی اور جھنجھلاہٹ بھی، جو وقت کی مار سے پیدا ہوئی تھی۔ چھت پر کھڑی ہانیہ جیسے ان باتوں کو سن کر بھی نہ سننے کا بہانہ کر رہی ہو۔ وہ دونوں بازو سینے سے لپیٹے چادر کو خود پر کس کر لپیٹے ہوئے افق میں ڈوبتے سورج کو تکتے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی خواب سا تھا جس میں رنگ تو تھے مگر حقیقت کی روشنی سے بہت دور۔ اسی دوران اس کا چھوٹا بھائی عمر بھی سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر آ گیا۔ آپی، آپ روز اسی وقت یہاں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتی رہتی ہیں، اس میں کیا لاجک ہے؟ ہانیہ نے پلٹ کر عمر کو دیکھا، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے چہرے پر ابھر آئی۔ یہ نظارہ ہمیشہ سے مجھے بہت دلکش لگتا ہے، جیسے دن کی تھکن سکون کے دامن میں چھپنے لگی ہو۔ مجھے لگتا ہے یہ منظر میرے خوابوں سے جڑا ہے۔ میرا خواب ہے کہ ہمارا اپنا ایک بڑا سا بنگلہ ہو، اس بنگلے کی ایک اونچی کھڑکی ہو جہاں سے میں روز ایسے ہی منظر کا نظارہ کروں۔ وہ لمحے برق رکی، پھر اس کے لہجے میں نمی گھل گئی۔ بابا نے ہمیں بنگلوں اور گاڑیوں کے لیے چھوڑا تھا نا، تو میں چاہتی ہوں کہ ایک دن ایسا آئے جب وہ دیکھیں کہ ہم بھی وہ سب حاصل کر چکے ہیں جس کے لیے انہوں نے ہمیں چھوڑا تھا۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد کی پرچھائی تھی، اس کے لہجے میں ایک تھکا ہوا سا طنز چھپا تھا۔ لیکن خواب حقیقت تھوڑی ہوتے ہیں آپی، وہ تو بس خواب ہی رہتے ہیں۔ کچھ خواب ادھورے رہنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے ہم بابا کے بغیر۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی سنجیدگی پر مسکرا دی۔ تم اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ باتیں کرتے ہو، اور ویسے بھی خوابوں کو حقیقت بنتے دیر نہیں لگتی مسٹر عمر صاحب۔ عمر نے سر جھٹکا، مگر اس کی مسکراہٹ میں اب بھی اداسی کی لہر تھی۔ دکھ بھی تو عمر سے بڑھ کر ملا ہے نا، اس لیے باتیں بھی عمر سے زیادہ سنجیدہ کرتا ہوں۔ حالات ہی انسان کو سنجیدہ کر دیتے ہیں۔ ہانیہ نے اس کا بازو پکڑ کر شوخی سے کہا، اچھا بس، اب زیادہ شاہ رخ خان بننے کی ضرورت نہیں ہے، چلو نیچے چلیں، ورنہ امی آ گئیں تو جوتے مار مار کر نیچے لے جائیں گی، اور اس سردی میں جوتے کھانے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔ عمر ہنستے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگا، مگر ابھی دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ہانیہ نے ایک ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا، اور ہاں، کل اسکول سے واپسی پر میرے لیے پیزا لیتے آنا۔ پچھلی بار بھی پیسے لے کر کھا گیا تھا، لیکن پیزا آج تک نہیں ملا، اس بار نہیں چھوڑوں گی، سمجھے تم؟ عمر نے شرمندگی سے گردن جھکا لی اور دونوں بہن بھائی سیڑھیوں سے نیچے اتر گئے۔ نیچے شمیم بیگم انتظار کر رہی تھی۔ گھر میں سردی تو تھی، مگر ان تینوں کے بیچ ایک ایسا رشتہ تھا جو وقت، حالات، غربت اور جدائی کے باوجود ٹوٹا نہیں تھا، محبت کا، قربانی کا اور خوابوں کا۔ سرد ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ہانیہ کے چہرے سے اسکارف ہٹنے ہی والا تھا کہ اس نے جلدی سے تھام کر ٹھیک کیا اور کمپنی کے دروازے پر رکی۔ سانس پھولی ہوئی تھی، پیشانی پر پسینے کی ہلکی نمی اور آنکھوں میں امید کی چمک۔ وہ پوری امید اور یقین کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر ایک جوان لڑکا بیٹھا تھا جس کے چہرے پر پیشہ ورانہ سختی چھائی ہوئی تھی۔ ہانیہ نے دھیمی آواز میں کہا، السلام علیکم، میں ہانیہ ہوں، آج میرا انٹرویو تھا CEO صاحب کے ساتھ۔ لڑکے نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر لاپرواہی سے بولا، سوری مس ہانیہ، CEO صاحب پہلے ہی سلیکشن کر چکے ہیں، آپ لیٹ ہو گئی ہیں اس لیے آپ جا سکتی ہیں۔ ہم نے پہلے ہی انفارم کر دیا تھا کہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے اور آپ آلریڈی لیٹ ہیں۔ یہ جملہ سن کر ہانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بیچ دیا ہو۔ چہرے کی رنگت یکدم زرد پڑ گئی، آنکھوں کی چمک دھندلانے لگی۔ وہ بڑی امید سے یہاں آئی تھی، اسے یقین تھا کہ وہ یہ جاب حاصل کر لے گی، مگر اب دیکھیں سر،
میں بہت دور سے آئی ہوں، پلیز ایک بار CEO صاحب سے ملوا دیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے ناک چڑھاتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا، میڈم جب سلیکشن ہو چکی ہے تو پھر آپ سر سے نہیں مل سکتی۔ انہوں نے منع کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی ان کے آفس میں نہ آئے، اس لیے پلیز آپ جا سکتی ہیں۔ ہانیہ نے بے بسی سے پھر درخواست کی، اس بار لہجہ نرم اور خوش آمدید تھا۔ سر پلیز مجھے جاب کی بہت ضرورت ہے، آپ سر سے کہیں گے مجھے سیلری کم دے دیں لیکن پلیز مجھے رکھ لیں، میں بہت محنت کروں گی۔ اب کے ریسیپشنسٹ کا لہجہ تلخ اور اونچا ہو گیا۔ آپ ضد کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہہ دیا نا کہ آپ سر سے نہیں مل سکتی، بار بار تنگ کر رہی ہیں۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اس نے مایوسی سے سر جھکا لیا اور آہستہ قدموں سے واپس مڑنے لگی۔ تبھی ایک گہری اور باوقار آواز گونجی، ارسلان کیا بات ہے؟ اتنی اونچی آواز میں کس سے بات کر رہے ہو؟ ہانیہ نے چونک کر پیچھے دیکھا، ایک جوان شخص مضبوط قد و قامت، پروقار چال، گورے رنگ اور کشیدہ پیشانی کے ساتھ استقبالیہ کی جانب آ رہا تھا۔ اس کی بڑی خوبصورت آنکھیں، سنجیدہ مگر پرسکون انداز، نفاست سے تراشی ہوئی داڑھی اور جینس کے ساتھ رسمی کوٹ، وہ کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سوری سر، ارسلان نے جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، یہ لڑکی انٹرویو کے لیے آئی ہے اور آپ سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ میں نے انہیں کئی بار بتا دیا کہ آپ سلیکشن کر چکے ہیں مگر یہ مان ہی نہیں رہی۔ شاہ میر درانی نے ایک نظر ہانیہ پر ڈالی، اس کی نظر جیسے ہانیہ کی بے بسی، معصومیت اور تھکن میں چھپی کہانی پڑھ رہی ہو۔ جی میڈم بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اسے نرمی سے پوچھا۔ ہانیہ گھبرا گئی، آواز حلق میں اٹک گئی۔ جی وہ میں CEO صاحب سے ہی بات کرنا چاہتی ہوں۔ شاہ میر ہلکے سے مسکرایا اور نرمی سے کہا، میں ہی اس کمپنی کا CEO ہوں، شاہ میر حسین درانی۔ اب بتائیں کیا کہنا تھا آپ نے؟ ہانیہ کا دل جیسے سینے سے نکلنے کو تھا، اس نے نظریں جھکا لیں اور مدھم آواز میں کہا، سر مجھے جاب کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اگر آپ مجھے کم سیلری پر بھی رکھیں گے تو بھی میں کام کروں گی، میں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ شاہ میر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، وہ اس لڑکی کی سادگی اور حوصلے سے متاثر ہوا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ہانیہ، اسے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ شاہ میر نے سر ہلایا اور ارسلان کی طرف دیکھ کر بولا، ارسلان مس ہانیہ کو میرے آفس میں بھیج دے، اور ہاں آئندہ کسی لڑکی سے اس لہجے میں بات نہ کرنا، اپنی آواز کا خیال رکھا کرو، خاص طور پر ریسیپشن پر۔ یہ کہہ کر وہ واپس آفس کی جانب مڑ گیا۔ ہانیہ کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، وہ حیرت اور گھبراہٹ میں کھڑی رہی جب ارسلان کی آواز سنائی دی، میڈم آپ اپنا نام اور فون نمبر لکھوا دیں اور سامنے سر کا آفس ہے وہاں چلی جائیں۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ پر اپنا نام اور نمبر لکھا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی شاہ میر کے آفس کی طرف چل دی۔ ہر قدم پر اس کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی امید کی کرن اندر کہیں جاگنے لگی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی، گلیوں میں اندھیرا اتر رہا تھا، گلی کی نکڑ پر جلتی بجھتی بتیوں کے نیچے خاموشی کا عالم تھا۔ شمیم بیگم بار بار دیوار پر ٹنگی گھڑی کی طرف دیکھتی تھی اور پھر دروازے کی جانب نظریں دوڑا دیتی تھی، چہرے پر فکر کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ عمر بیٹا، ہانی کو فون کرو، کافی دیر ہو گئی، اب بھی تک گھر نہیں آئی، کتنی لاپرواہ ہے یہ لڑکی، کم سے کم بندہ ایک میسج ہی کر دیتا ہے، شمیم بیگم نے پریشان لہجے میں کہا۔ عمر جو صحن میں بیٹھا موبائل چارج پر لگا رہا تھا، ماں کی آواز سن کر اٹھا اور موبائل ہاتھ میں لے لیا۔ امی کال کر رہا ہوں لیکن آپ ہی کا نمبر بند جا رہا ہے، میں میسج کرتا ہوں، اسے موبائل کی سکرین پر نظر جماتے ہوئے جواب دیا۔ شمیم بیگم نے گہرا سانس لیا، دروازے کی طرف تیز نظروں سے دیکھا۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، کتنی بار سمجھایا کہ چھوڑ دے نوکریوں کو، لیکن میری کسی بات کو خاطر میں کہاں لاتی ہے یہ لڑکی، آج آ لینے دو اسے، پھر کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ان کی آواز میں ماں کا بے بس دکھ بول رہا تھا۔ عمر نے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولا، مجھے پتا ہے آپ ہی میری وجہ سے در بدر پھرتی رہتی ہیں تاکہ مجھے پڑھائی ادھوری نہ چھوڑنی پڑے، لیکن امی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں آگے نہیں پڑھوں گا، بس میٹرک کے بعد جاب کر لوں گا تاکہ آپ ہی کو ان سب پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شمیم بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو، وہ تڑپ اٹھی، ماں صدقے جائے میرا بیٹا کیوں چھوڑے گا تو پڑھائی، ایک تو ہی تو ہے ہمارا سہارا کہ پڑھ لکھ کر کوئی بڑا آفیسر بنے گا، خبردار آئندہ ایسی کوئی بات کی تو۔ ان کی آنکھیں بھر آئی تھی، بیٹے کے ارمان سے جڑے خواب لرزنے لگے تھے۔ اب بھی ماں بیٹے کا یہ جذباتی مکالمہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی، دونوں چونک کر پلٹے۔ ہانیہ اندر داخل ہوئی، چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے خزاں میں بہار اتر آئی ہو، آنکھوں میں چمک تھی، لبوں پر مسکراہٹ اور تھکن کے باوجود چال میں توانائی۔ عمر فوراً بولا،
کیا بات ہے آپی، بڑی خوش لگ رہی ہیں، لگتا ہے جاب مل گئی ہے۔ ہانیہ نے چہکتے ہوئے کہا، ہاں جاب مل گئی ہے، اور تمہیں پتہ میری سیلری کتنی ہے؟ عمر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کتنی ہے؟ ہانیہ نے فخر سے اپنا جوائننگ لیٹر نکالا اور عمر کے سامنے لہرا دیا، پورے 50,000۔ عمر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ اچھل کر بولا، او مائی گاڈ آپی، واو! لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ ہانیہ نے ایک ادا سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں CEO صاحب کی پرسنل سیکرٹری ہوں، ان سے متعلق سارے کاموں کا انتظام میں کروں گی۔ شمیم بیگم آگے بڑھی، ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت سے بولی، ماشاءاللہ میری پیاری بیٹی، جب کہ اب تیری عمر شادی کر کے اپنے گھر جانے کی ہے، تو ہمارے لیے خوار ہو رہی ہے۔ ہانیہ نے شرارت سے ماں کو گورا، ماں میں کوئی خوار نہیں ہو رہی، سمجھی آپ، اور آپ مجھے بوجھ سمجھتی ہیں اس لیے میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ابھی میں نے کوئی شادی نہیں کرنی، پہلی عمر کی شادی ہوگی، جب آپ ہی گھر آ جائیں گی تب میں بھی سوچوں گی شادی کے بارے میں۔ شمیم بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور عمر شرم سے سر جھکا گیا۔ ہائے اللہ امی، یہ لڑکا تو ابھی سے شرما رہا ہے شادی کے نام پر۔ شمیم بیگم نے شوخی سے کہا، بیٹا جی پہلے پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤ، پھر کروں گی تیری شادی، سمجھے؟ اور یہ لڑکیوں کی طرح ریئیکٹ کرنا بند کرو ورنہ دوں گی ایک کان کے نیچے۔ ہانیہ ہنس پڑی اور عمر کو گلے لگا لیا۔ ماں کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، وہ آنسو جو خوشی کے بھی ہو سکتے تھے اور شاید کسی پرانی یاد کے دکھ سے بھی بھرے تھے۔ رات کا وقت تھا، سمندر کی ٹھنڈی ہوا ہوٹل کے بڑے شیشوں سے ٹکرا کر اندر کا ماحول اور بھی خوشگوار بنا رہی تھی۔ یہ ایک پرتاش ریسٹورنٹ تھا جو سمندر کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے اپنے نظاروں اور سکون بھری فضا کے لیے مشہور تھا۔ سفید میزوں پر ہلکی نیلی روشنی پڑ رہی تھی اور دو سمندر کی لہریں چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ ایک کونے کے محسوس VIP ٹیبل پر شاہ میر حسین درانی اور اس کا دیرانہ دوست اور بزنس مین پارٹنر ہارون بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان دوستانہ تعلق اتنا پرانا تھا کہ لفظوں کی ضرورت اکثر نہیں پڑتی تھی، ایک دوسرے کی آنکھوں سے جذبات پڑھ لیتے تھے۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا، سنا ہے آپ نے اپنے لیے نئی اور خوبصورت سیکرٹری ڈھونڈ لی ہے، کیا یہ سچ ہے یا میرے جاسوسوں نے مجھے غلط خبر دی ہے؟ شاہ میر جو اسی لمحے اپنی کافی کا گھونٹ لے رہا تھا ہلکا سا ہنسا اور کپ میز پر رکھتے ہوئے گویا ہوا، ارے واہ، آپ کے جاسوسوں کی سپیڈ تو 4G سے بھی زیادہ نکلی، اطلاع پہنچ گئی، حالانکہ یہ واقعہ تو آج صبح کا ہے۔ دونوں کہکا مار کر ہنس دیے۔ ہارون نے بھی ہنسی کے دوران شرارت سے کہا، آخر کو اتنے بڑے بزنس مین کا پارٹنر ہو، بروقت اطلاع تو ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے جاسوس 2G کی طرح کام کریں گے تو پھر ہمارا بزنس تو ٹھپ ہو جائے گا۔ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، لیکن ہارون اب قدرے سنجیدہ ہو چکا تھا۔ لیکن کیا ضرورت تھی؟ جب پہلے ہی ایک عدد اور خوبصورت سیکرٹری موجود تھی تو دوسری کو کیوں رکھا؟ ہارون کی نظروں میں سوال ابھی بھی تھا اور دلچسپی بھی۔ شاہ میر نے لمحے بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر اپنے محسوس پر اثر انداز میں مسکرا کر کہا، اسے جاب کی ضرورت تھی اور میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔ ہارون کی بھویں اٹھ گئی اور چہرے پر الجھن نمایاں ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ شاہ میر نے آنکھیں نیم بند کرتے ہوئے ہلکا سا جھک کر ہارون کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، وقت آنے پر مطلب بھی سمجھا دوں گا، لیکن فی الحال تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ بوجھ مت ڈالو ورنہ پھٹ جائے گا، اور ابھی مجھے اس چھوٹے سے دماغ کی بہت ضرورت ہے۔ ہارون ہنسا، لیکن وہ جانتا تھا کہ شاہ میر کبھی بھی کوئی فیصلہ یوں ہی نہیں کرتا۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ اتنا بڑا بزنس مین گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ اس فیصلے میں ضرور کوئی لاجک ہے، لیکن اس کا پتہ مناسب وقت پر ہی چلے گا۔ شاہ میر نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک بار پھر اس کے لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ ابھری جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ بے فکر ہو ہارون، شاہ میر حسین درانی کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ سمندر کی لہریں جیسے اس بات کی تصدیق کر رہی تھی اور دور چاندنی رات میں شاہ میر کے چہرے پر چھپی سنجیدگی آنے والے وقت یہ کسی بڑے راز کی خبر دے رہی تھی۔ آج ہانیہ کا آفس میں پہلا دن تھا، ایک خاص گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھ کر بار بار مرکزی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، گویا جیسے کسی کا بے صبری سے انتظار ہو۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ وقت کو آگے دھکیل رہی تھی اور ہر وقت گزرتا لمحہ اس کے دل کی دھڑکن تیز کر رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے سامنے رکھی فائلز کو بلا وجہ الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا، جیسے وہ اپنے اعصاب کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایک دبلا پتلا سلجھا ہوا سا سکون اس کے چہرے پر تھا، مگر آنکھوں میں اضطراب کی چمک تھی۔
चंद लम्हे बाद पार्किंग एरिया से एक चमकती हुई स्याह कार ऑफिस के सामने रुकी। दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकला। शामिर हुसैन दुरानी, स्याह सूट, हल्का सा जेल लगा हुआ सुलझा हुआ बालों का स्टाइल और आंखों पर स्याह चश्मा। जैसे ही वो इमारत की तरफ बढ़ा, इस्तकबालिया पर मौजूद मुलाजमी ने झुककर सलाम किया। शामिर ने रस्मी मुस्कुराहट के साथ कार की चाबी दी और चंद हदायत देकर सीधा अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। हानिया की धड़कनें तेज़ हो गई। वह जानती थी कि अब किसी भी लम्हे इसे बुलाया जा सकता है। और फिर फ़ोन की घंटी बजी। इसके हाथ काम किए, मगर इसने हिम्मत जमा की, रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज़ में नरमी भी थी और दबी दबी कपकपाहट भी। वालेकुम सलाम मिस हानिया, आप फौरी मेरे ऑफिस में आ जाएं, कुछ ज़रूरी नकात डिस्कस करने हैं। शामिर की आवाज़ हमेशा की तरह पुरएतमाद और बेरहम हद तक मुतवाज़न थी। इसने बात मुकम्मल करते हुए फ़ोन रख दिया। हानिया ने गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर की लर्जिश को रोकने की आखिरी कोशिश हो। फिर खुद को संभाला और ऑफिस की तरफ बढ़ गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो लम्हे भर कर रुक गई। सामने वही शख्स बैठा था, मगर शायद आज कुछ अलग सा था। वो अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था, उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर चल रही थीं। इसका धीमा सा प्रोफाइल, हल्की सी मुस्कुराहट और बेनियाजी का अंदाज़ हानिया को अपने अंदर एक अनजानी सी कशिश महसूस हुई। ये मैं क्या सोच रही हूँ? उसने अपने जहन को झटका। गुड मॉर्निंग सर, इसने धीमी मोहतात आवाज़ में कहा। शामिर ने सर उठाया और एक खफीफ सी मुस्कुराहट लबों पर उभरी। वेलकम मिस हानिया, बैठें। हानिया खामोशी से बैठ गई। चाय या कॉफ़ी? शामिर ने फ़ोन रिसीवर उठाते हुए पूछा, निगाहों में एक सवाल, लहजे में हल्की सी नरमी। जी सर। हानिया के दिल ने फिर से धड़कना शुरू किया। चाय लेंगी या कॉफ़ी? शामिर ने सवाल दोहराया, हल्का सा मुस्कुराते हुए। चाय। बामुश्किल नरमी से वो बोली। पता नहीं क्यों एक बार फिर इनकार करने की हिम्मत न कर सकी। प्लीज़ एक चाय और एक कॉफ़ी, और साथ में कुछ केक या पेस्ट्री भी भेज दें। इसने ऑर्डर देकर रिसीवर रख दिया। फिर इसने हानिया की तरफ देखा, जैसे पहली बार गौर से देखा हो। मिस हानिया, मुझे कुछ घबराई हुई लग रही हैं, खैरियत तो है ना? जी जी सर, सब खैरियत है, इसने संभलते हुए फ़ौरन जवाब दिया। अच्छा, मुझे आपसे आज की मीटिंग्स के मुतालिक बात करनी है। कुछ नकात आपके इल्म में होने ज़रूरी हैं ताकि आप बेहतर तैयारी कर सके। और चाय इसलिए मंगवाई ताकि आपकी घबराहट कम हो। शामी ने दोबारा लैपटॉप खोला और एक एक करके से मीटिंग्स, क्लाइंट्स और प्रेजेंटेशंस के बारे में आगाह करने लगा। हानिया नहायती तवज्जो से सुन रही थी और हर एक अहम नकात नोट कर रही थी। शामिर की आवाज़ मतवाज़न थी और इसके अल्फाज में एक ख़ास असर था, जैसे हर लफ्ज़ नाप तोल कर बोला जा रहा हो। शामिर हुसैन दुरानी मुल्क के बड़े सनती ग्रुप का इकलौता वारिस था। बचपन से ही अपने वालिद इफ्तिखार हुसैन दुरानी के साथ बिज़नेस की बारीकियों को सीखा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते इसने बिज़नेस की भाग दौड़ संभाल ली थी और देखते ही देखते वो कामयाबी की ऐसी बुलंदी पर पहुंचा जहां बहुत से लोग सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। इसके फैसले बरक रफ्तारी से लिए जाते और वो अक्सर हैरान कुन तौर पर दुरुस्त साबित होते। इसकी शख्सियत में ख़ास कशिश थी, खामोशी से लोगों को काबू में रखने का हुनर। इफ्तिखार हुसैन दुरानी अब सारा बिज़नेस शामिर के हवाले कर चुके थे और ख़ुद फैमिली के साथ पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लगे थे। इन्हें अपने बेटे पर मुकम्मल एतमाद था और शामिर ने भी आज तक इस एतमाद को टूटने नहीं दिया था। लेकिन हानिया की आमद के साथ ही कुछ ऐसा होने वाला था जो शायद किसी ने सोचा भी ना था। हानिया के चेहरे पर आज एक खासी मुस्कुराहट थी। इसकी आंखों में रोशनी थी, कदमों में एक बेवजनी सी रवानी, जिसे वो ज़मीन पर नहीं किसी उम्मीद के बादल पर चल रही हो। इसकी सबसे बड़ी मुश्किल हल हो चुकी थी। इसे एक मुस्तकीम नौकरी मिल चुकी थी और अब वो अपने भाई की तालीम का बोझ आसानी से उठा सकती थी। वो चाहती थी कि इसका भाई किसी दिन इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। यही सोच इसके हर लम्हे को एक नई तवानाई देती। शामिर के साथ इसका ताल्लुक भी अब बदला बदला सा था। शुरू की झिझक और घबराहट कहीं पीछे रह गई थी। अब वो इसके सामने खुलकर बात करती, हत्ता कि कभी कभार अपनी राय भी दे देती थी। और सबसे ख़ास बात यह थी कि शामिर इसकी बात गौर से सुनता। मिस हानिया, वेल डन। आपने आज के प्रेजेंटेशन के जो नकात इकट्ठे किए वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं। शामिर की ये एक सादा सी तारीफ़ हानिया के दिल में कई घंटियों को एक साथ बजा देती। इसे खुद पर हैरत होती कि आखिर वो क्यों हर पल शामिर के बारे में सोचने लगी, क्यों इसकी मुस्कुराहट इसे अपने दिल की गहराइयों में महसूस होने लगी। इसे एहसास था कि वो खुद को रोकने में नाकाम हो चुकी है। शामिर को चुपके चुपके देखना, इसकी आवाज़ पर कान धरना, इसके आने से पहले बेचैनी और जाने के बाद खामोशी, ये सब अब इसकी रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुका था। एक शाम वो अपनी हमसाई और सहेली मनाहिल के साथ छत पर चाय पी रही थी। जब मनाहिल ने इसकी चमकती आंखों और बेवजह की खुशी को महसूस किया तो पूछे बगैर न रह सकी, हानी कुछ तो पता
کچھ تو چل رہا ہے تیرے دل میں ہے نا؟ مناہل نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اس پر سوال داغا۔ ہانیہ نے شریر سی مسکراہٹ سے نظریں چرا لیں، پھر ہولے سے بولی، بس یوں سمجھ لے کہ کچھ محسوس ہونے لگا ہے ہر دن ہر لمحہ۔ کہاں شاہ میر؟ مناہل نے فوراً نشانہ لگایا۔ ہانیہ کا چہرہ ایک لمحے کو سرخ ہوا، پھر اس نے جھٹ سے تردید بھی نہ کی۔ مناہل وہ بہت اچھے ہیں، تمہیں پتہ ہے، وہ صرف باس نہیں ہیں، انسان بھی بہت مہربان ہیں، ان کے لہجے میں ایک عجیب سی شفقت ہے، بس وہی دل میں بس گئی ہے۔ مناہل نے ایک لمحے کو گہری سانس لی اور سنجیدہ لہجے میں بولی، ہانی پاگل ہو گئی ہو، وہ تمہارا باس ہے اور بڑے لوگ، ان کے دل کا حال آج ہے کل کچھ اور بہتر ہے، بچ کے رہو۔ ہانی کے چہرے پر معصوم سا غرور ابھرا، تو کیا ہوا، باس ہے تو دل نہیں ہے کیا؟ وہ بھی انسان ہے اور کیا پتہ کبھی میرا بھی ہو جائے۔ وہ ہنستے ہنستے آسمان کی طرف دیکھنے لگی جہاں وہ اپنا خواب سجا رہی تھی۔ منو سوچنا کیسا، فرض کرو اگر وہ مجھے پرپوز کر دے نا تو، ہائے اللہ، پھر میرے پاس بھی اپنی گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، ڈریسز ہو، پارٹیز، سب کچھ۔ وہ اب کھل کر خواب دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر وہی خوشی تھی جو کسی لاٹری لگنے پر آتی ہے۔ مگر مناہل کا دل بے چین ہو گیا، وہ ہانیہ کی خوش فہمی کو دیکھ کر فکر مند پڑ گئی۔ ہانی، خواب دیکھنا بری بات نہیں، مگر اوقات سے بڑھ کر خواب دیکھنا خطرناک ہوتا ہے، بہت اونچا مت اڑو، گرنے کا درد ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ہانی کو پہلی بار مناہل کی بات بری لگی۔ منو یار، منہ سے کچھ اچھا تو نکالو، دعا ہی دے دو کم سے کم۔ اس نے منہ پھلا لیا جیسے بچپن کی ناراضگی ہو۔ مناہل نے ایک لمحے کو اس کی معصوم آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ اللہ کرے تیرے خواب ادھورے نہ رہیں اور تو زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہو۔ ہانیہ نے خوشی سے اس کے گلے لگ کر ماتھا چوما۔ یہ ہوئی نا بات میری پیاری منو۔ مناہل نے دل میں ایک اور خاموش دعا کی، یا اللہ اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، آمین۔ اور یوں آسمان پر چمکتے تارے ان دونوں کے خوابوں کی گواہی دے رہے تھے۔ ہانیہ اور مناہل خریداری کے بعد مارکیٹ کی گلیوں سے نکل کر مین سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں کے ہاتھ میں بکس کے شاپرز تھے اور چہرے تھکن کے باوجود مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ منو چلو اب پیزا کھانے چلتے ہیں، ہانی نے جیسے ہی اگلے موڑ پر نظر پڑی پیزا شاپ کا بورڈ دیکھ کر فوراً کہا۔ مناہل نے بے ساختہ گھڑی دیکھی، پھر ارد گرد اندھیرے کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ ہانی یار، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، میں تو کہتی ہوں پیزے کا پروگرام کینسل کر دو، اندھیرا زیادہ ہو گیا ہے تو رکشہ بھی مشکل ملے گا اور امی الگ پریشان ہوگی، ویسے بھی میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں کہ تمہیں پیزا کھلا سکوں۔ ہانیہ نے بے نیازی سے شاپر جھڑکا اور مناہل کو گھور کر کہا، پیسے کی فکر نہ کر، میں دے دوں گی، تم بس میرے ساتھ چلو، سمجھی؟ مناہل نے بے بسی سے ایک بار پھر مخالفت کی، لیکن کچھ نہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں ساتھ ہوں نا، اوکے۔ ہانیہ کے انداز میں جو ضد تھی اس نے مناہل کو چپ کرا دیا، وہ بھی مسکرا کر سر ہلا گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں شہر کے مشہور اور بڑے پیزا ہٹ کے باہر کھڑی تھی۔ مناہل نے حیرانی سے عمارت کو دیکھا۔ ہانی، یہ تو کوئی مہنگی جگہ لگ رہی ہے، مجھے نہیں لگتا ہمیں یہاں آنا چاہیے۔ ہانیہ نے ایک کہکا لگایا، مہنگی ہے تو کیا ہوا، تم سے مہنگی تھوڑی ہے، اور ویسے بھی میں ایسے کیسے چلی جاتی، تم جانتی ہو مجھے، مناہل نے مذاقاً کہا۔ ہاں آج کل بہت پیسے ہیں تمہارے پاس۔ ہنسی کے تبادلے کے بعد وہ دونوں ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئی۔ پیزا آرڈر کرنے کے بعد وہ گپیں ہانکتی رہی، ہنستی رہی، کچھ لمحوں کے لیے زندگی کی تھکن جیسے ختم ہو گئی تھی۔ کھانے کے بعد ہانیہ نے بل دینے کے لیے کاؤنٹر کی طرف قدم بڑھایا تو ایک مانوس سا چہرہ نظر آیا، شاہ میر۔ وہ پہلے سے وہاں موجود تھا، بل پے کر رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر ہانیہ پر پڑی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مس ہانیہ، آپ یہاں؟ شاہ میر نے ہلکے سے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی سر، اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی، ہانیہ نے اپنے جذبات کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، مسکرانے کی کوشش کی۔ شاہ میر نے ایک نظر مناہل کی طرف دیکھا اور پھر ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کریڈٹ کارڈ کیشیئر کو تھمایا۔ میم کا جو بل ہے وہ بھی کاٹ لے۔ لیکن سر میرے پاس، شاہ میر نے بات کاٹ دی، پتہ ہے آپ کے پاس پیسے ہیں، لیکن آپ کی دوست کیا سوچے گی کہ اس کا باس کتنا کنجوس ہے، 2 پیزوں کا بل بھی نہیں دے سکا، یہ میری طرف سے چھوٹی سی ٹریٹ سمجھ لیں۔ ہانیہ صرف بہت شکریہ سر کہہ سکی، دل چاہا کہ کچھ اور بھی کہے لیکن الفاظ اس کی زبان پر آنے سے پہلے ہی رک گئے۔ شاہ میر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے خیال میں آپ مجھے شاہ میر کہہ سکتی ہیں، یہاں میں آپ کا باس نہیں ہوں، سر کہہ کر عجیب سا لگتا ہے جیسے میں کوئی اسکول ٹیچر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کارڈ جیب میں رکھتا ہوا باہر جانے لگا۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے ایک روبوٹ کی طرح چل پڑی۔ باہر مناہل پہلے سے کھڑی تھی، جیسے ہی اس نے ہانیہ کو شاہ میر کے ساتھ باہر آتے دیکھا وہ چونک گئی۔ مس ہانیہ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، شاہ میر حسین نے نرمی سے پلٹتے ہوئے کہا۔ شکریہ سر۔ ہانیہ ایک بار پھر کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن شاہ میر نے نرمی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، شاہ میر۔
ہانی نے دھیرے سے کہا شامر۔ یہ نام اس کے لبوں پر کچھ اس نرمی سے آیا جیسے کسی خاص دعا کو پہلی بار زبان سے ادا کیا جاتا ہے۔ اسی لمحے مناہل قریب آ گئی۔ ہانی چلی، اس کی نظریں اب بھی شامر پر جمی ہوئی تھیں۔ ہانیہ ان دونوں کو دیکھ کر مختصر تعارف کرایا۔ یہ میری دوست مناہل ہے اور منو یہ شامر صاحب ہیں میرے باس۔ السلام علیکم۔ مناہل نے ادب سے کہا۔ وعلیکم السلام، شامر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا شامر، ہم اب چلتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہانی نے جھجکتے ہوئے اس کا نام لیا۔ شامر کے چہرے پر ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا جیسے بے آواز خوشی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ مناہل نے حیرت سے ہانیہ کو دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو یہ کب سے اتنی بے تکلف ہو گئی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ شامر آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ پیچھے سے ہانیہ مناہل بھی سڑک کنارے کھڑی ٹیکسی کی طرف جا رہی تھی۔ ہانی نے ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے ہی پلٹ کر دیکھا، وہ اب بھی اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا مسکراتے ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہانی نے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کچھ گہری ہو گئی۔ شامر نے ہاتھ ہلایا، ہانی نے مسکرا کر جواب دیا، اور دل نے جیسے سرگوشی کی۔ جو خواب دل نے دیکھے تھے وہ شاید اب خواب نہیں رہے۔ ہانی کی آنکھوں میں آج کچھ اور ہی چمک تھی، جسے دل میں چھپے خوابوں کی پہلی تعبیر کا راستہ مل گیا ہو۔ وہ چلتی جا رہی تھی مگر قدم جیسے زمین پر نہیں کسی نرم اور خوبصورت خیال کی بادلوں پر پڑ رہے تھے۔ اس کا دل بار بار شامر کی مسکراہٹ بھرے چہرے کی طرف لوٹ رہا تھا۔ وہ لمحہ جب اس نے اپنا نام لے کر اسے مخاطب کیا تھا، شامر، کتنا خوبصورت، کتنا گہرا، کتنا اپنا سا نام تھا۔ منو، کیسا لگا میرا ہینڈسم باس؟ ہانی کی آواز میں خوشی کی وہ رمق تھی جو صرف پہلی محبت کی سرشاری میں ہی سنائی دیتی تھی۔ منو اس کی جانب دیکھا اور ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، ہائے اللہ ہانی، تم تو خوشی سے ہی مر جاؤ گی۔ ویسے تمہارا باس واقعی بہت ہینڈسم ہے۔ وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، مگر ساتھ ہی اس کے لہجے میں ایک سنجیدگی در آئی۔ لیکن ہانی، تھوڑا محتاط رہنا بہتر ہے، سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا دکھائی دیتا ہے۔ ہانی نے اس کی بات سنی مگر ایک دلربا سی ہنسی کے ساتھ بولی، اچھا اب تم زیادہ میری اماں نہ بنو، اور پتہ ہے ہمارا بل بھی اسی نے دیا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ میری طرف سے آپ کی دوست کے لیے چھوٹی سی ٹریٹ سمجھ لیں۔ منو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا واقعی؟ ہانی کا دل اس لمحے کو بار بار دہرانا چاہتا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا؟ پھر خود ہی جواب بھی دیا، کہا تم مجھے میرے نام سے پکارا کرو شامر۔ وہ ایک بار پھر مسکرا دی، وہی دھیمی خوابناک مسکراہٹ۔ کتنا پیارا نام ہے نا؟ منو ہلکے سے مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خواب کی چمک تھی مگر ساتھ ہی حقیقت کی پرچھائیاں بھی۔ جس سے محبت ہونا، اس سے مسنوب ہر چیز پیاری لگتی ہے، چاہے وہ اس کا نام ہو یا کوئی رشتہ۔ ہانی کی آنکھوں میں کچھ بھیگے خواب تیرنے لگے۔ منو یہ کیسا جذبہ ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے۔ آنکھیں بس اس سے دیکھنا چاہتی ہیں اور کان اس کی آواز سننے کو ترستے ہیں۔ دل کرتا ہے اس کی محبت میں فنا ہو جاؤں۔ وہ میرے خوابوں کی حقیقت ہے، میرے خواب اس کے بغیر ادھورے ہیں۔ منو نے سوچ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون سا تھا، جیسے محبت نے اس کی ذات کو کسی اور ہی رنگ میں رنگ دیا ہو۔ بس کرو ہانی، منو نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا، واپس آ جاؤ حقیقت کی دنیا میں۔ خواب دیکھو لیکن پاگل مت بنو، یہ یاد رکھو وہ کون ہے اور تم کون ہو۔ ہانی کا چہرہ پل بھر میں بگڑ گیا۔ اس کی آنکھوں سے وہ چمک جیسے چھن گئی ہو۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، منحوس کہیں کی ہمیشہ منفی ہی سوچتی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلے گئی اور مناہل بس وہیں کھڑی اس کے جاتے قدموں کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ جانتی تھی محبت کا جذبہ خوبصورت ضرور ہوتا ہے لیکن ہر دل اسے صحیح سلامت نہیں جھیل پاتا۔ گاڑی کا شیشہ نیم وا تھا۔ شام کی ہلکی ہوا اندر آ کر سکون بکھیر رہی تھی۔ باہر روشنیوں کی چاکو چوند میں شہر جاگ رہا تھا مگر گاڑی کے اندر ایک ہی اور دنیا بات تھی، ایک ایسی دنیا جہاں سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے تھے۔ ہارون ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور شامر برابر میں نیم دراز انداز میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر ہارون نے خاموشی توڑتے ہوئے ہنستے ہوئے سوال کیا، شامر وہ نئی چڑیا والی کہانی کہاں تک پہنچی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم اسے قید کر پاؤ گے؟ شامر کے لبوں پر ایک ہلکی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کھڑکی سے باہر نظر ڈالتے ہوئے کہا، وہ خوبصورت چڑیا اپنی مرضی سے میرے پنجرے میں قید ہونے کے لیے تیار ہے ہارون، بس اب مناسب وقت کا انتظار ہے۔ ہارون نے بھویں چڑھائی، میں اب بھی نہیں سمجھا۔ شامر نے اس بار آنکھوں میں ایک محسوس چمک کے ساتھ ہارون کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا اور الفاظ میں ایسی گرفت جیسے وہ اپنے مستقبل کو ہاتھوں میں تھام چکا ہو۔ جب اس سے دنیا سے کوئی امید نہیں رہی میں نے اسے سہارا دیا، جب وہ بکھرنے والی تھی میں نے اسے سنبھالا۔ اب وہ خود کو میرا مقروض سمجھتی ہے اور وہ مقروض میرا سہارا بننے کو تیار ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے وہ تھوڑا سا آگے جھکا
اور مجھ میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی ہے، اس کی یہی دلچسپی میرا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہارون خاموشی سے سر ہلا رہا تھا، جیسے وہ شامر کے کھیل کی چالیں سمجھ رہا ہو۔ کچھ عرصے تک کھیل اس کی خواہش کے مطابق چلے گا۔ شامر کی آواز میں اب تھوڑی سختی اور گہری تھی، لیکن جیسے ہی وہ میری دنیا میں پوری طرح داخل ہوگی، جیسے ہی وہ میرے دائرے سے باہر نکلنا بھول گئی، تب یہ کھیل میری مرضی سے کھیلا جائے گا۔ ہر قدم، ہر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ مسکرایا، لیکن وہ مسکراہٹ کسی معصوم جذبے کی نہیں بلکہ ایک مضبوط ساز کی تھی، ایک منصوبہ ساز کی تھی جو دلوں کی سلطنت میں قبضہ جمانے آیا تھا۔ ہارون نے سر ہلا کر کہا، شامر، تم ہمیشہ ہر بازی جیت جاتے ہو۔ شامر نے آنکھیں موند لی، جیسے کسی منظر کو یاد کر رہا، اور بس اتنا کہا، کیونکہ میں کبھی محبت کے لیے نہیں، صرف جیت کے لیے کھیلتا ہوں۔ گاڑی روشنیوں سے بھرے شہر میں رواں دواں تھی، مگر اس کے اندر کچھ بہت گہرا، بہت تاریک اور بہت منصوبہ بند تیار ہو رہا تھا، ایک ایسی کہانی جو محبت کے پردے میں چھپی ایک جال کی مانند تھی۔ سمندر کی لہروں کا شور رات کی چاندنی میں نرمی سے بجتا ہوا سا معلوم ہو رہا تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل کی چھت پر بنے مخصوص ڈنر ایریا میں روشنی مدھم تھی، مگر اس کے عقب میں شیشے کی دیوار کے اس پار سمندر کی بے قراری واضح دکھائی دے رہی تھی۔ سمندر کی مست ہوائیں اور ارد گرد خوشبوؤں میں گندی تھی۔ اس خوبصورت ماحول میں ہانیہ شاہ میر کے سامنے بیٹھی تھی۔ خوابوں جیسا منظر تھا، خوابوں جیسا لمحہ، وہ جگہ، وہ لمحہ، وہ ساتھ ہانیہ کے لیے کسی پریوں کی کہانی سے کم نہ تھا۔ اس نے کئی بار اپنی پلکیں چپکائی تاکہ تصدیق کر سکے یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ وہ جو کبھی صرف اس ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے کھڑکیوں کے پار جھانک کر اندر کے مناظر دیکھا کرتی تھی، آج وہ انہی مناظر کا حصہ تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص شاہ میر نہایت ہی پرکشش، سنجیدہ، لیکن آج کچھ الگ ہی تھا۔ ہانی نے دھڑکتے دل کے ساتھ بات کا آغاز کیا، شاہ میر، آپ نے کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک ابھری، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے اچھا لگا کہ تم نے مجھے میرے نام سے پکارنے کی عادت ڈال لی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ مجھے میرے نام سے ہی پکارو۔ ہانیہ تھوڑا سا چونکی، میں سمجھی نہیں، کھل کر کہیں۔ اب شاہ میر کا لہجہ گمبھیر ہوا، آواز میں خلوص کی گونج تھی، ہانیہ، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، بلکہ سچ کہوں تو میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ ایک لمحے کو وقت رک گیا، ہانیہ کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ اس نے حیرت سے شاہ میر کو دیکھا، الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے، مگر وہ انہیں گرفت میں نہیں لے پا رہی تھی۔ شاہ میر نے جیب سے ایک مخملی ڈبی نکالی، آہستگی سے کھولی اور ایک سادہ مگر خوبصورت سونے کی انگوٹھی نکال کے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے ہمارے درمیان موجود اسٹیٹسیاں سے فرق کوئی نہیں پڑتا، اگر تم راضی ہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، وہ بے یقینی سے شاہ میر کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کسی سپنے کی دنیا میں آ گئی ہو۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دل کی ساری دعائیں آج سنی جا چکی ہوں۔ شاہ میر نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور دھیمے لہجے میں کہا، اگر تم انکار بھی کرو گی تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مجبوری میں میرے حق میں فیصلہ کرو۔ تمہیں انکار کرنے کا مکمل حق ہے، لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ اب میرے دل کی رانی تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ جملے ہانیہ کے دل میں کسی میٹھے زخم کی طرح اترتے چلے گئے، اس کی آنکھیں چھلک گئیں۔ شاہ میر، بس اتنا ہی وہ بول سکی، اس کے بعد زبان ساتھ چھوڑ گئی۔ شاہ میر فوراً گھبرا گیا۔ ہانیہ، تم رو رہی ہو، کیا میری بات تمہیں بری لگی؟ اگر ایسا ہے تو پلیز معاف کر دو، میں تمہیں کسی دباؤ میں نہیں لانا چاہتا۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کی اور پھر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں رو نہیں رہی، میں تو اپنی قسمت پر نازاں ہوں جس نے مجھے تم جیسے شخص سے ملوایا۔ جب میں پہلی بار تم سے ملی تھی تب سے میرے دل نے صرف شاہ میر کا نام پکارا ہے۔ شاہ میر نے خوشی سے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما، پھر مسکراتے ہوئے بولا، او مائی گاڈ، تو کیا تم راضی ہو؟ ہانیہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بنا کسی تاخیر کے شاہ میر نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے امر کرنا چاہتا ہو۔ سمندر کی ہوائیں اس لمحے کو گواہی دے رہی تھی، چاندنی جیسے ان پر جھک کر مبارکباد دے رہی تھی، اور وہ دونوں ایک نئے رشتے کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ خاموشی میں لپٹا ہوا ایک وعدہ، ایک مکمل ہونے والا خواب اور بے نام سے لفظوں میں بندھا عشق۔ رات کے اندھیرے میں گھر کا دروازہ ہولے سے کھلا۔ ہانیہ دبے قدموں سے اندر داخل ہوئی تھی کہ اچانک دروازے کے قریب کھڑے عمر کی آواز اسے چونکا دی۔ آپی، آپ کہاں تھی؟ پتہ ہے میں کب سے آپ کو کال کر رہا ہوں، لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا ہے۔ اتنی رات ہو گئی، امی بہت پریشان ہو رہی تھی،
عمر کا لہجہ فکر مندی سے بھرا ہوا تھا اور دروازے کے پاس بازو باندھے کھڑا تھا۔ ہانی کے چہرے پر ایک لمحے کو ندامت ابھری۔ اور سوری جانی، موبائل پرس میں تھا، شاید بند ہو گیا، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اچھا یہ بتا امی کہاں ہیں؟ ہانی نے نرمی سے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ وہ سو گئی ہیں، بار بار آپ کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ آپ آ چکی ہیں اور کمرے میں آرام کر رہی ہیں کیونکہ آپ تھک گئی تھی۔ بات کرتے کرتے عمر کی نظریں ہانیہ کے ہاتھ پر جا کر رکی، جہاں ایک سادہ مگر قیمتی سونے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس کی بھنویں تن گئی، نگاہیں سوال بن گئی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ انگوٹھی پہلے کبھی آپ کی انگلی میں نہیں دیکھی۔ عمر کا لہجہ اب سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہانیہ نے عمر کی نظریں دیکھ لی تھی، چھپانے کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، آپ پولیس کی طرح دروازے پر ہی تفتیش کرو گے یا کمرے میں جانے دو گے؟ وہ زبردستی مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ عمر نے تیز قدموں سے اس کا تعاقب کیا، آپ ہی جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتاؤ یہ انگوٹھی کس نے دی ہے؟ ہانی کے قدم ایک لمحے کو رکے، وہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دھیرے سے بولی، یہ انگوٹھی مجھے شاہ میر نے دی ہے۔ عمر کا چہرہ سخت ہو گیا، نظریں تنگ ہو گئی۔ لیکن کیوں؟ شاہ میر نے مجھے پرپوز کیا، اس نے کہا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہانیہ نے جھکی ہوئی نظریں زمین پر گاڑ دی تھی۔ آج پہلی بار عمر کے سامنے وہ اتنی کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اور تم نے وہ پرپوزل قبول کر لیا بھائی اور ماں کو بتائے بغیر؟ عمر کی آواز اب تلخی سے لبریز تھی۔ ہانیہ کے لب لرزنے لگے۔ ہانیہ کی جان اپنی ہانی سے خفا تو نہ ہو، میں کیسے بنا بتائے فیصلہ کر سکتی ہوں؟ وہ اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر رشتہ لے کر بھیجے گا، اگر تم اور امی ہاں کہو گے تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ سب کچھ ختم کر دوں گی۔ عمر کی نظریں اس پر جمی تھی، وہ اب بھی خاموش نہیں ہوا تھا۔ محبت کرتی ہو نا اس سے؟ ہاں کرتی ہوں، اور محبت کرنا کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ ہانی کی آواز رندگی تھی، حلق خشک ہو رہا تھا۔ عمر نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے چہرے پر غصہ دکھ کا ملا جلا تاثر تھا۔ محبت گناہ نہیں، لیکن اس طرح رات کے اندھیرے میں بغیر گھر والوں کی رضامندی کے کسی غیر مرد کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر انگوٹھی پہن لینا یہ غلط ہے۔ محبت کب سے اندھیرے کی محتاج ہو گئی؟ محبت تو دن کے اجالوں کی طرح صاف اور روشن اور کھری ہوتی ہے۔ پھر یہ چھپ چھپ کر ملاقاتیں کیوں؟ ہانی کے ماتھے پر سرد موسم کے باوجود پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ سنبھل نہ سکی اور عمر کے سامنے آ کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ہانی تم پر قربان جائے عمر، ایسی باتیں مت کرو، خدا کے لیے مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ ہانی کے آنسو عمر کے چہرے پر گرنے لگے، اور پھر عمر کے آنسو بھی تھمے نہ تھے۔ اور مجھے اس بات کا خوف ہے ہانی کہ اگر میں تمہاری عزت کا محافظ نہ بن سکا تو ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور میرے اللہ میری یہ کوتاہی معاف کرے گا؟ یہ کہتے عمر کی آنکھوں سے بہتے آنسو ہانیہ کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ وہ تڑپ کر اسے گلے لگا بیٹھی۔ بہن صدقے جائے اپنے بھائی پر خدا کرے ہانی وہ دن کبھی نہ دیکھے جب اس کی وجہ سے اس کا بھائی کسی کے سامنے شرمندہ ہو۔ خدا کرے ہانی مر جائے، مر جائے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہراتی گئی، سسکتی گئی۔ میں وعدہ کرتی ہوں عمر، تمہاری بہن کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس کی وجہ سے تمہیں کسی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ہانی تمہارا فخر بنے گی، تمہاری طاقت بنے گی، تمہاری کمزوری نہیں۔ وہ روتی گئی اور دہراتی گئی، اور عمر اپنی بہن کے سینے سے لگا خاموشی سے سسکیاں لیتا رہا۔ بہن بھائی کی بے پناہ محبت اس لمحے الفاظ سے ماورا ہو چکی تھی۔ وہ ساری زندگی محبتوں سے محروم رہنے والی لڑکی جو جب ایک ایسے شخص سے محبت ملی جس کا آئیڈیل تھا تو پھر اس کا بہک جانا لازم تھا، اور وہ واقعی شاہ میر کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ دفتر میں دھیمی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، نرم روشنی حال میں پڑ رہی تھی، اور ہر شے ایک مہذب اور مہنگے ذوق کا عکاسی کر رہی تھی۔ ہانی خاموشی دروازہ کھول کر اندر آئی تو شاہ میر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت چمکی۔ کیا بات ہے ہانی، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ شاہ میر نے اپنی کرسی سے ہلکا سا جھک کر کہا۔ اس کی نظریں براہ راست ہانیہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ ہانیہ دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سوجن تھی، جیسے رات بھر نیند نہ آئی ہو۔ شاہ میر، عمر کو ہمارے بارے میں پتہ چل چکا ہے، وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ شاہ میر نے حیرت سے آئیبرو اٹھائی۔ یہ عمر کون ہے اور تم سے کیوں سوال کر رہا تھا؟ عمر میرا چھوٹا بھائی ہے، ہانی نے آسا سے جواب دیا، نظریں جھکا لیں۔ شاہ میر نے تھوڑا سا سیدھا ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے یہ سمجھاؤ مجھے۔ ہانی کی آواز لرز رہی تھی۔ شاہ میر، تم اپنی ممی پاپا کو ہمارے گھر کب بھیج رہے ہو؟ اس کے جھجکتے ہوئے سوال، جیسے یہ سوال اس کے اندر کی بے چینی کو زبان دے رہا ہو۔ شاہ میر نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی، اس کے چہرے کی طرف جھک کر نرمی سے کہا، اوہ شٹ یار، تم اس لیے پریشان ہو؟ اسے سوال نظروں سے اسے دیکھا تو ہانی نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ میر نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر مدھم آواز میں پوچھا، مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ خود سے بھی زیادہ۔ ہانی نے نظریں اٹھائے بغیر مختصر جواب دیا، لیکن اس کی آواز میں وہ محبت تھی جس کا اندازہ وہ خود بھی نہ لگا سکتی تھی۔ اعتماد ہے؟ شاہ میر نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ کو چھوا۔ اعتماد ہی تو محبت کا دوسرا نام ہے۔
ہانی کی آواز میں لرزش تھی مگر یقین بھی۔ شامی نے نرمی سے اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ تو پھر بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جان پر بھی کھیل جاؤں گا۔ جتنی محبت تم مجھ سے کرتی ہو میں اس سے کئی گنا زیادہ محبت تم سے کرتا ہوں۔ وہ لمحے میں ہانیہ کی آنکھوں میں اس قدر خلوص اور یقین بھر دیتا کہ اسے شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی تھی۔ عمر ابھی بچہ ہے، جذباتی ہو رہا ہے، لیکن گھر والوں کو قائل کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا نا۔ تم میرا یقین رکھو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ہم دونوں کا ساتھ دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ شامی کے لہجے کی مٹھاس اور الفاظ کی روانی اور لمس کی گرمی نے ہانیہ کے دل کے سارے خدشات بہا دیے۔ وہ سر ہلا کر مسکرائی جیسے ایک بار پھر اس نے دل کی ساری امیدیں اسی شخص سے باندھ لی ہوں۔ شامی نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے اپنا موڈ ٹھیک کر لو، ہم لنچ ساتھ کریں گے، اوکے؟ ہانیہ کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ وہ کچھ کہے بغیر آستگی سے اٹھی اور اپنے آفس کی طرف چل دی۔ اور جب وہ دروازہ بند کر کے نظروں سے اوجھل ہوئی تو شامی کا چہرہ پل میں بدل گیا۔ اس کے لبوں پر مکار سی مسکراہٹ رنگی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بڑبڑایا، بیوقوف لڑکی، تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ تمہاری حیثیت میرے لیے کھلونے سے زیادہ نہیں ہے۔ ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی تو چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ وہ ہوا میں چلتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے زمین پر نہیں کسی خواب کی پرکیف دنیا میں قدم رکھ رہی ہو۔ مناہل بیڈ پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی جب ہانی نے اس سے ہلکے سے جھنجھوڑا، منو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرے خواب بہت جلد حقیقت میں بدلنے والے ہیں۔ دیکھو، شامی نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ ہانی نے اپنے دائیں ہاتھ کو فخری انداز میں اس کے سامنے پھیلایا جہاں ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے پہلے انگوٹھی کو دیکھا، پھر ہانی کی خوشی میں دمکتے چہرے کی طرف نظر دوڑائی۔ لمحے بھر کو وہ خاموش رہی، پھر جیسے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ہانی نے ہنستے ہوئے پوچھا، مناہل کی گمسم حالت کو نوٹ کرتے ہوئے۔ یہ انگوٹھی تو سونے کی ہے۔ مناہل نے بامشکل سوال کیا۔ اس کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانی تشویش بھی تھی۔ ہانیہ نے ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کیے اور فخریہ انداز میں بولی، ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے وہ، کوئی سرکاری اسکول کا ٹیچر تھوڑی ہے کہ ایک سونے کی انگوٹھی بھی نہ دے سکے۔ مناہل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، واؤ یار، مبارک ہو، اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ وہ خوشی سے بولی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک الجھن سی بیٹھ گئی۔ ہانی کی خوشی سچی تھی، لیکن شاید اس کی نظر کچھ اور دیکھ رہی تھی، کچھ ایسا جو ہانی کی آنکھوں سے اوجھل تھا۔ اب دیکھنا، وہ بہت جلد اپنے ماما پاپا کو ہمارے گھر بھیجنے والا ہے، ہانی نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، جیسے اپنے خوابوں کو حقیقت کا لباس پہناتا دیکھ رہی ہو۔ مناہل نے ذرا توقف کے بعد پوچھا، اور اگر آنٹی نے انکار کر دیا تو؟ ان کو میں منا لوں گی۔ ہانی کا جواب فوراً آیا، جیسے وہ اس امکان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ مناہل نے پھر پوچھا، اور عمر مان جائے گا؟ عمر کا نام آتے ہی ہانی کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سایہ سایہ، آنکھوں کی چمک کچھ مدھم سی ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مسکرائی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے میری خوشی میں خوشی ہوگا انشاءاللہ۔ مناہل نے بھی اس کی مسکراہٹ میں ساتھ دیا، لیکن اندر سے اس کا دل دھڑک اٹھا تھا، جیسے کوئی انجانا خطرہ اسے چھو گیا ہو۔ ہانیہ کی آنکھوں میں چمکتا اعتماد اس کے دل میں سوال چھوڑ گیا تھا، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا کوئی فریب جو اتنی خوبصورتی سے لپٹا ہے کہ سچ لگتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں دعا گو ہوئی، خدا کرے یہ میرا وہم اور میری ہانی کی خوشی کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اور پھر وہ انگوٹھی کو ایک بار پھر دیکھنے لگی۔ یہ چمک اتنی آسانی سے ملی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اندھیری کہانی چھپی ہے؟ کمرے میں ہنسی کی ہلکی سی گونج تھی، لیکن ایک دل ایسا بھی تھا جو خاموشی سے دھڑک رہا تھا، بہت تیزی سے۔ آفس کے وسیع اور نفیس کمرے میں دو دوست آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک طرف شاہ میر جو سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنی کرسی پر بے فکری سے نیم دراز تھا، دوسری جانب ہارون جو ہر لمحہ ایک قابل اعتماد پارٹنر اور دوست کی طرح سنجیدگی سے باتیں سن رہا تھا۔ ہارون، میں کل سے کچھ دنوں کے لیے فارم ہاؤس جا رہا ہوں، شاہ میر نے لاپرواہ انداز میں کہا، جیسے یہ بات معمول کی ہو، مگر جملے کے اگلے حصے نے ماحول میں سنجیدگی کھول دی۔ تم آفس کو دیکھ لینا، اور ہاں، میں تمہیں پوری اتھارٹی دے رہا ہوں، کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے تمہیں مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہارون نے خفیف سا جھک کر اس بات میں سر ہلایا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا، وفاداری تھی، آخر وہ صرف دوست ہی نہیں بلکہ بزنس میں 20% کا شیئر ہولڈر بھی تھا۔ شاہ میر کا اس پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرنا بے وجہ نہ تھا۔ برسوں کی رفاقت، ساتھ گزرے دن اور مشکل فیصلوں میں یکجہتی نے دونوں کے رشتے کو مضبوط بنیاد دی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہارون نے آنکھ دباتے ہوئے مسکرا کر آہستہ سے کہا، اکیلے جا رہے ہیں؟ ہماری ہونے والی بھابھی بھی ساتھ جا رہی ہے؟ شاہ میر کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکا، نظریں چار کی اور رازدانہ انداز میں بولا،
بہت تیز ہو یا ظاہر ہے وہ ساتھ جائے گی، لیکن یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی، سمجھے؟ ہارون نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ کی بات میری زبان سے کبھی باہر نہیں نکلے گی۔ شاہ میر نے سر کو ہلکی سی جنش دی اور ایک مطمئن سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ ٹھیک ہے ہارون، اب میں چلتا ہوں، اگر کوئی بہت ضروری کام ہو تو کر لینا، باقی چھوٹے موٹے کام تم خود ہی نپٹا سکتے ہو۔ ہارون نے اس بات میں سر ہلایا، بالکل سر، جیسے آپ کا حکم۔ شامی نے اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالی، موبائل اٹھایا اور آفس کی میز پر کچھ ضروری کاغذات کو ترتیب دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ ہارون کی طرف ہاتھ بڑھا کر گویا ہوا، ٹیک کیئر پارٹنر، آلویز باس۔ ہارون نے جواب دیا اور دونوں ایک بار پھر ہلکے قہقہے میں گم ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، شامی جا چکا تھا۔ ہارون کرسی پر بیٹھے بیٹھے کچھ سوچنے لگا، شاید کچھ یادیں، کچھ راز اور کچھ اندازے جو وقت کے ساتھ کھلنے والے تھے۔ شام کا وقت تھا، سورج اپنی نرم روشنی زمین پر بکھیر رہا تھا، جیسے ہر منظر کو سنہری آہٹوں میں سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ باورچی خانے میں ہانیہ مصروف تھی، چولہے پر ہلکی آنچ پر کھچڑی دم پر رکھی تھی اور وہ سبزی کاٹ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہلکے پسینے کی نمی سے نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا، بالوں کی چند لٹیں ماتھے پر چپک گئی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ چمک جو کسی خاص انسان کے خیال سے جنم لیتی ہے۔ اچانک اس کا موبائل بجا، اسکرین پر نام جگمگایا، شاہ میر۔ ہانیہ کے چہرے پر ایک لمحے میں جیسے بہار اتر آئی، مسکراہٹ نے اس کے لب چھو لی اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ صاف کیے اور کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم، کیا کر رہی ہو ہانیہ؟ شاہ میر کی بھاری اور دلکش آواز فون کی دوسری طرف سے ابھری۔ کچن میں ہوں، ہانیہ نرم لہجے میں جواب دیا، جیسے اس کی آواز خود بخود مٹھاس میں ڈھل گئی ہو۔ مجھے یاد کر رہی تھی نا؟ شاہ میر کے انداز میں شرارت تھی، مگر آواز میں ایک دلکش اعتماد بھی۔ ہانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دھڑکتے دل سے جواب دیا، وہ تو میں ہر وقت کرتی ہوں، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تم تو میرے دل کے ہر کونے پر نقش ہو۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد شاہ میر کی آواز میں جوش امڈا، اگر یہ بات ہے تو پھر تیاری کرو، کل ہم جا رہے ہیں کہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ کی آنکھوں میں تجسس بھر گیا، اس کا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ یہ سرپرائز ہے، بعد میں بتاؤں گا، ابھی زیادہ سوال نہ کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ شاہ میر نے اس انداز میں کہا جیسے وہ جانتا ہو کہ ہانیہ اس کے ہر لفظ پر یقین کرتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن شام سے پہلے واپس آ جائیں گے نا؟ ہانیہ کے لہجے میں بے اختیار سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ دل سے جانا چاہتی ہو، مگر خوف ابھی بھی سرحد پر کھڑا تھا۔ نہیں، شاید ہمیں رات بھی وہیں رکنا پڑے، اس لیے تم گھر میں بتا دینا کہ بزنس ٹرپ پر اسلام آباد جا رہی ہو، 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں۔ تو مطلب ہم اسلام آباد جا رہے ہیں؟ اس کی حیرت اور خوشی دونوں آوازوں میں عیاں تھی۔ ہاں بالکل، شاہ میر نے مختصر مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، پھر ہانیہ کی آواز ٹوٹے ہوئے ساز کی طرح سنائی دی، لیکن شاہ میر شاید امی اور بھائی آؤٹ آف سٹی جانے کی اجازت نہ دے۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی، جیسے خواب آنکھوں میں ہی ریزہ ریزہ ہونے لگے ہوں۔ شاہ میر جانتا تھا کہ یہ لمحہ فیصلہ کن ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر نرمی سے مگر جذباتی انداز میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جا رہی تو میں بھی ٹور کینسل کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہ پروگرام صرف تمہاری وجہ سے بنا رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ شاہ میر پلیز ایسا مت کہو، میری وجہ سے کیوں اپنا پروگرام کینسل کر رہے ہو؟ اس کا دل دکھ سے بھرنے لگا۔ شاہ میر کی ناراضگی سے گوارا نہ تھی۔ ہانیہ اگر تم نہیں آ رہی تو یہ ٹور کینسل ہے، یہ کنفرم ہے، شاہ میر نے حتمی لہجے میں کہا، جس میں بظاہر بے نیازی تھی مگر اندرونی چالاکی چھپی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ہانیہ تھکے ہوئے لہجے میں ہار مان لی، اچھا ٹھیک ہے، میں امی اور بھائی سے اجازت لے لوں گی، تم اپنا پروگرام کینسل مت کرنا۔ شاہ میر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر اس کی آواز محبت میں بھیگی ہوئی تھی۔ دیٹس مائی گڈ گرل، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ آئی لو یو سو مچ مائی ڈیئر ہانی، آئی لو یو ٹو سو مچ شاہ میر۔ ہانیہ نے دل کی گہرائی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ کال بند ہونے کے بعد ہانیہ نے آنکھیں بند کر کے موبائل سینے سے لگا لیا۔ اسے لگا جیسے پوری دنیا اس کے قدموں میں ہو، مگر شاید وہ یہ نہ جانتی تھی کہ جس قدموں میں وہ خود کو رکھ بیٹھی ہے وہاں دل سے زیادہ کھیلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے پھیل رہے تھے، آسمان پر بادلوں کا نرم سا غبار چھایا تھا، جس میں سورج کی آخری کرنیں کسی خواب کی مانی جھلک رہی تھی۔ یہ وہی شام تھی جس کا ہانیہ کئی دنوں سے بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جب شاہ میر نے اسے بلایا تھا، کسی سرپرائز کے ساتھ۔ ہانیہ نے وعدہ پورا کر دیا تھا، کسی نہ کسی طرح اس نے والدہ اور عمر کو قائل کر لیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر عمر نے نہ صرف اس کا ساتھ دیا بلکہ امی کو قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ شاید بھائی کو اس دن ہانیہ کی آنکھوں میں ایسا کچھ دکھائی دیا تھا جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا، ایک خواب، ایک یقین، ایک امید۔ ہانیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، دل جیسے کسی مدھر نغمے کی تال پر دھڑک رہا تھا۔ وہ تیار ہو چکی تھی، ایک خوبصورت ہلکی سی گلابی فراک پہنے، بالوں کو سلیقے سیٹ کیا ہوا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، آنکھوں میں خوابوں کی نمی اور لبوں پر ایک خاموش دعا۔ شاید آج وہ اپنی
شاید آج وہ مجھے اپنی ممی پاپا سے ملانے لے جائے۔ یہ خیال اس کے دل میں روشنی کی طرح پھیل گیا۔ پھر فوراً ہی ایک سوچ نے اس کا ہاتھ تھاما، اگر انہیں میں پسند نہ آئی تو کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح کے بے شمار خیالات اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ کنفیوژن کا شکار ضرور تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت تھا شاہ میر پر یقین۔ تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ اسے پلٹ کر دیکھا۔ شاہ میر اپنی محسوس پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ سفید شرٹ اور ڈارک جینس میں وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ ہانیہ کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک سی گئی۔ ہانیہ، کیا تم تیار ہو؟ شاہ میر نے نرمی سے پوچھا۔ ہانیہ نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک ہلکی سی گردش کی، جیسے کسی چھوٹی بچی کو نیا لباس دکھانا ہو۔ شاہ میر، میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، اور ویسے بھی اگر تم ہار سنگار بھی نہ کرو تو تمہاری خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور وہ دونوں چل پڑے۔ گاڑی میں بیٹھتی ہی ہانیہ نے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شاہ میر، آپ کو پتہ ہے آج میں کتنی خوش ہوں؟ مجھے لگتا ہے جیسے آج سے ساری دنیا میری ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر حقیقی چمک تھی۔ تم سے ملنے سے پہلے سوچتی تھی کہ میرے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو، لیکن جب تم ملے تو لگا یہ سب تو عارضی چیزیں ہیں، اصل چیز تو محبت ہے۔ وہ شخص جسے دل چاہے اگر ساتھ ہو تو کانٹوں پر بھی چل کر جینا آسان لگتا ہے۔ شاہ میر خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، لیکن دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ ہانیہ کی ہر بات، ہر معصوم جذبہ اس کے دل پر جیسے وار کر رہا تھا۔ کیا میں واقعی اس لڑکی کو برباد کرنے جا رہا ہوں جو خود سے زیادہ مجھ پر یقین کرتی ہے، جو میرے جھوٹ کو سچ مان کر آنکھیں بند کر لیتی ہے؟ مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ نہیں، میں اپنی انا کے آگے نہیں جھک سکتا۔ وہ اب نظریں چرا رہا تھا، ہانیہ کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر زیادہ دیر اسے دیکھا تو کہیں دل کے ارادے کمزور نہ پڑ جائیں۔ وہ ہارنے والوں میں سے نہ تھا۔ اس کی انا، اس کی ضد اسے کسی کی محبت سے زیادہ عزیز تھی۔ دوسری طرف ہانیہ بے خبر تھی، وہ اپنی دنیا میں خوش تھی۔ ہر منظر اس کی نظر میں خواب سا لگ رہا تھا۔ اسے لگا بس تھوڑی دیر اور میں شاہ میر کی دنیا کا حصہ بن جاؤں گی۔ مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ شاہ میر کی دنیا کے دروازے اس کے لیے محبت نہیں، ایک اندھی گلی کے لیے کھل رہے تھے۔ فارم ہاؤس وہ مقام ہے جہاں اس کی کہانی ایک ایسے موڑ پر آ جائے گی جس کا انجام وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ فارم ہاؤس سے کچھ فاصلے پر شہر کے خاموش اور پرشکوہ علاقے میں واقع شاہ میر کا آفس اپنی محسوس سنجیدگی اور رعب و دبدبے کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ کمرے میں مہنگی خوشبو کی مدھم سی مہک پھیلی ہوئی تھی، اور دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں اپنی محسوس آواز میں وقت کو چیرتی جا رہی تھی۔ یہ باعث شراکت دار ہارون کو اس کمرے میں بیٹھنے کا اختیار کم ہی ملتا تھا، لیکن آج وہ شاہ میر کی چمکتی ہوئی لیدر کرسی پر جھولتے ہوئے کسی فاتح کی طرح برجمان تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو ایک شکاری کو شکار کے جال میں پھنس جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ وہ انگلیوں سے ٹیبل پر ہلکی ہلکی تھپکیاں دے رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ملاوٹ شدہ چمک، کامیابی، خود غرضی اور کسی چھپی سازش کی چمک۔ یہاں تک کہ پہنچنے کے لیے ہارون نے کئی سالوں کی ریاضت کی تھی، ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھا تھا۔ شاہ میر کے ساتھ 20% کا پیٹرن ضرور تھا، لیکن شاہ میر نے جو بھروسہ دیا وہ اس 20% کو مکمل اختیار میں بدل چکا تھا۔ ہارون جانتا تھا کہ شاہ میر جیسا آدمی کسی پر اتنا بھروسہ آسانی سے نہیں کرتا، مگر اس نے کر لیا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تبھی میز پر پڑے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ محسوس ٹون نے کمرے کے سکوت میں ہلکی سی جنش پیدا کی۔ ہارون نے نیم دھیان سے اسکرین پر نظر ڈالی، پھر ایک لمحے کو لبوں پر چمکتی ہوئی مسکراہٹ نے جگہ بنا لی۔ ایک طویل سانس لیتے اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں بولو۔ آواز میں ضبط اور ٹھہراؤ تھا، لیکن کانوں میں آتی آواز اس کی مسکراہٹ کو مزید گہرا کر دیا۔ آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ بس سنتا رہا، کچھ بھی نہ کہا، صرف خاموشی سے سر ہلاتا رہا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو، یا جیسے یہ سب کچھ اس کے منصوبے کا حصہ ہو۔ کال کے اختتام پر اس نے فون رکھ دیا، لیکن اس کے بعد لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک وہ سیدھا ہوا، کرسی سے تھوڑا آگے جھکا اور میز پر کونی ٹیکا کر آہستہ سے بڑبڑایا، اب مزہ آئے گا، اصل سرپرائز تو اب ملے گا۔ اس کی آواز میں سرگوشی جیسا لطف چھپا تھا، جیسے کسی اندھیرے میں بیٹھا شخص اپنی آخری چال چلنے والا ہو۔ اس کی آنکھوں میں شعلے نہیں تھے، لیکن کچھ ایسا تھا جو معمولی شخص کو ہلا کر رکھ دیتا۔ وہ کچھ جانتا تھا جو دوسروں کی دنیا بدلنے والا تھا، خاص طور پر شاہ میر کی۔ اب معاملہ صرف بزنس کا نہیں تھا، یہ ذاتی بھی ہو چکا تھا۔ کمرے کے کونے میں لگے آئینے میں ہارون کی جھلک کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ایک ایسا شخص جو بظاہر وفادار تھا، مگر دل میں ایک خنجر چھپائے بیٹھا تھا، اور وہ خنجر اب جلد ہی کسی کی پیٹھ میں اترنے والا تھا۔ گاڑی جیسے ہی فارم ہاؤس کے داخلی دروازے کو عبور کیا، ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ وہ بے اختیار بولی، یا اللہ، یہ تو جنت ہے۔ شاہ میر نے خاموش مسکراہٹ کے ساتھ ایک نظر ہانیہ پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے گاڑی کو آہستہ سے لون کے کنارے ایک محسوس جگہ پر لا کر روکا۔ ہانیہ تیزی سے گاڑی سے اتری اور نگاہیں چاروں طرف دوڑائیں۔ سبز گھاس کا کرین جیسے تازہ بارش کے بعد نکلا ہو، درمیان میں سنگ مرمر کے رستے جن پر چلتے ہوئے ایسا لگتا کہ کوئی شہزادی خوابوں کے محل کی طرف جا رہی ہو۔ چھوٹا سا گارڈن جہاں پر
ہر پودا نہایتی نفاست سے تراشا گیا تھا، جیسے کسی ماہر مصور نے برش سے ہر شاخ کو تراشا ہو۔ تازہ گلاب کے پھولوں کی مہک ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ ہانیہ کے نتھوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے یہ منظر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں محفوظ کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنی قسمت پر نازا تھی، دل میں ایک سکون، ایک خوشی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ شاید یہ وہی پل ہے جس کا خواب دیکھا تھا، لیکن اس سے کیا خبر تھی کہ کچھ ہی لمحوں بعد یہ حسین خواب ایک ڈراؤنا سچ بننے والا تھا۔ ہانیہ نے دھیمی سی آواز میں سوال کیا، شامر کے انکل آنٹی یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں تجسس اور خوشی کی ملی جلی جھلک تھی۔ شامر نے اس سوال پر ایک نظر اس کی آنکھوں میں ڈالی اور پھر ایک ایسی مسکراہٹ لبوں پر آئی جس میں اپنائیت کم اور اندرونی چالاکی زیادہ تھی۔ دل ہی دل میں سوچا، اچھا تو یہ اتنی خوش ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں اسے ممی پاپا سے ملوانے لایا ہوں۔ بیوقوف لڑکی۔ پھر اس نے مصنوعی نرمی کے ساتھ کہا، فکر نہ کرو، تمہارے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، لیکن اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ پہلے تم فریش ہو جاؤ، آرام کرو، پھر سکون سے بات کریں گے۔ ملازمہ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دے۔ اتنے میں دو ملازم گاڑی کی ڈگی سے سامان نکالنے آگے بڑی نزاکت سے سوٹ کیس اٹھا کر اندر کی طرف لے جانے لگے۔ شامر نے ہانیہ کی طرف دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مثبت قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ ہانیہ بھی خوابوں میں ڈوبی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔ دروازے کے اندر داخل ہوتی ہی ہانیہ کو لگا جیسے وہ کسی کہانی کی دنیا میں آ گئی ہو، مگر وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی۔ یہ کہانی شہزادی اور شہزادے کی نہیں، بلکہ ایک معصوم محبت اور ایک بے رحم سازش کی کہانی تھی۔ وہ لمحہ جب کہانی کا رخ بدلتا ہے اب کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر تھا۔ ہانیہ کا کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر ہلکے نیلے رنگ کا وال پیپر، کھڑکیوں پر سفید شفاف پردے اور ایک کونے میں چھوٹا سا صوفہ سیٹ جہاں بیٹھ کر کوئی گھنٹوں باہر کی نظارے میں کھو سکتا ہے۔ ہر شے میں نفاست اور ذوق جھلک رہا تھا۔ ملازمہ نے بڑے مؤدب انداز میں اس کا سامان اندر رکھا، کمرے کی تفصیلات بتائی اور خاموشی سے چلی گئی۔ ہانیہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی، دل میں خوشی اور ایک چھپی ہوئی امید لیے کہ کسی بھی لمحے دروازہ کھلے گا اور شامر اپنی ماں یا والد کے ساتھ اندر داخل ہو کر بڑی محبت سے اس کا تعارف کروائے گا۔ لیکن وقت گزرتا رہا، سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن چھن کر کے کمرے میں اترتی رہیں اور پورے گھر میں ایک گہرا سناٹا چھا رہا تھا۔ صرف چند ملازمائیں ادھر ادھر دکھائی دیں اور بس۔ ہانیہ کو بے چینی ہونے لگی، دل عجیب سا گھبرا رہا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ چونکی، آئیے، اسے دھیمی آواز میں کہا۔ ایک ملازمہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، مؤدبانہ انداز میں بولی، سر آپ کو بلا رہے ہیں، پلیز میرے ساتھ چلیں۔ ہانیہ کے قدم جیسے خود بخود اس کے پیچھے اٹھنے لگے۔ لمبے خاموش راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ شامر کے کمرے کے سامنے رکی۔ یہ سر کا کمرہ ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ملازمہ کہہ کر تیزی سے وہاں سے چلے گی۔ ہانیہ نے ہچکچاتے ہوئے ہلکی سی نوک کی اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ قدموں تلے جیسے زمین کھسک گئی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، درمیان میں شیشے کی میز پر ایش ٹرے رکھی تھی، ساتھ ہی سگریٹ کی ڈبی اور ایک جلی ہوئی سگریٹ کی مہک فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پاس شامر ایک ہاتھ میں سگریٹ تھامے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل خاموش کھڑا تھا، جیسے کسی گہرے خیال میں ڈوبا ہو۔ ہانیہ نے کبھی شامر کو اس روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ شخص کیا وہی شامر تھا جس کے ساتھ وہ اپنے مستقبل کے خواب بنتی آئی تھی؟ دل میں ایک دم خوف سا جاگا تھا، جسم سن ہونے لگا۔ شامر کی آواز کمرے میں گونجی، نرم لیکن کسی چبھے طنز اور بے رحمی سے لبریز۔ کتنا خوبصورت نظارہ ہے نا! جب بھی دنیاوی الجھنوں سے دل اکتا جائے میں یہاں آ جاتا ہوں۔ نہ ٹریفک کا شور، نہ فیکٹریوں کا دھواں، بس سکون اور خاموشی۔ ہانیہ کو لگا کہ وہ کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو، کانپتی آواز میں بولی، شامر انکل آنٹی کہاں ہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے ان سے ملوائیں گے، اور یہ سگریٹ تم نے کب سے پینا شروع کر دی؟ شامر نے ایک زہریلی سی مسکراہٹ کے ساتھ رخ پھیرا اور بولا، ممی پاپا یہاں نہیں رہتے ہانیہ، یہ فارم ہاؤس صرف میرا ہے، یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں آتا، اور میں نے کب کہا تھا کہ میں تمہیں ممی پاپا سے ملواؤں گا؟ کیا؟ ہانیہ کی آواز جیسے گلے میں اٹک گئی اور سگریٹ وہ کھنکارتے ہوئے بولا، عادت نہیں ہے، کبھی کبھار شوقیہ، اور تو پھر تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ہانیہ کی آنکھوں میں اب حیرت کے ساتھ خوف بھی شامل ہو چکا تھا۔ شامر نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھائے، تمہیں کیا لگتا ہے ہانیہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ ہانیہ پیچھے ہٹتی ہوئی لرزتی آواز میں کہا، شامر کیوں لائے ہو مجھے؟ شامر اب بالکل اس کے قریب تھا، وہ چند لمحے سے گھورتا رہا جیسے اس کی روح تک کو پڑھ لینا چاہتا ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہانیہ کہ تمہارا اعتبار جیتنے کے پیچھے میرا اصل مقصد کیا تھا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ تم حقیقت کو پہچانو۔ کمرے میں خاموشی گہری ہو گئی، صرف ہانیہ کی تیز ہوتی سانسیں اور دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ یہ لمحہ وہ تھا جب پردہ اٹھنے والا تھا اور جس دنیا کو ہانیہ نے اپنا سب کچھ سمجھا تھا وہ ایک جھوٹ کا جال نکلی۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو چکا تھا۔ ہانیہ کے سوال پر لمحہ بھر کو سکوت چھا گیا، پھر شامر کی نظریں جیسے ایک نوکیلی برچھی کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئیں۔ کیوں لایا ہوں؟
शामिर के लहजे में सर्द महरी संजीदगी थी जिसने हानिया को लम्हे भर को साकित कर दिया। वो आस्ता से उसके तरफ बढ़ने लगा। हर कदम हानिया के दिल की धड़कन तेज कर रहा था। वो बेख्तियार कदम पीछे हटी। शामिर, तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि कोई सरप्राइज दोगे मुझे। हानिया की आवाज़ खौफ से कांप रही थी। दिल हलक में अटका हुआ था। महसूस हो रहा था शामिर के होंठों पर अजीब सा तबस्सुम उभरा। कम ऑन यार, इतना तो ना घबराओ जैसे तुम कोई ना समझ बच्ची हो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मोहब्बत करने वाले यूं एक दूसरे से दूर थोड़ी भागते हैं। यही तो सरप्राइज था। वो बात करते करते इसके इतने करीब आ चुका था कि हानिया को इसकी सांसों की गर्मी महसूस होने लगी और वो इसकी आंखों में झांकी। वहाँ सरकशी थी, हवस थी और एक बेरहम जीत का गरूर था। हानिया ने एकदम से इसका हाथ झटक दिया जो इसके गाल को छूने के लिए बढ़ा था। शामिर, होश में आओ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, कोई बकाओ माल नहीं हो। खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। वो पीछे हटते हुए चीखी। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। आंखों में खौफ और दिल में अजीब सा टूटा हुआ यकीन था। शामिर ने हंकारा भरा एक तंजिया कहका फ़ज़ा में गूंजा। हा हा, बड़े ख्वाब देखने वालों को इनकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? गाड़ी, बंगला, लाखों का बैंक बैलेंस सब दूंगा, बस ये शरीफाना नकाब उतार दो। और वैसे भी अगर इतनी ही पाकबाज थी तो मेरे साथ यहाँ तक क्यों आई, माँ और भाई को धोखा देकर। हानिया जैसे पत्थर की बन गई। इसका दिल धड़कना भूल गया। आंखों के सामने ख्वाब बिखर गए। वो तो समझी थी कि मोहब्बत ने हकीकत का रूप धारा है, लेकिन हकीकत तो महज धोखा थी। इसे अपनी सादगी पर, अपने भरोसे पर शदीद गुस्सा आया। शामी ने दोबारा से छूने की कोशिश की तो इससे पहले कि वो कुछ कहता हानि ने पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर जड़ दिया। थू है तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर, तुम्हारी दौलत पर। तुम बर्बाद हो जाओ शामिर, तुमने मेरे मान का खून किया है। हानि की आवाज़ में अब सिर्फ बददुआएं थी और आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। कमरे से निकलने को पलटी ही थी कि शामी ने झपट कर इसका बाजू पकड़ लिया और ज़ोर से मरोड़ा। तुम्हें लगता है यहाँ से भाग जाओगे? ये मेरा फार्म हाउस है, यहाँ हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से चलती है। तुम्हारी चीखें भी यहाँ बेआवाज़ हैं। इसके अंदर का शैतान मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ चुका था। हानि की चीख निकली, लेकिन अगले ही लम्हे कमरे का दरवाज़ा धमाके से खुला। अंदर उमर दाखिल हुआ और इसके साथ पुलिस के सिपाही भी थे। शामिर का रंग फक हो गया। इसने फ़ौरन हानिया को छोड़ दिया जो तेज़ी से भागती उमर से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। तुम यहाँ, तुम्हें मेरे घर में दाखिल होने की इजाज़त किसने दी? जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। शामिर चला उठा। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को इशारा किया और वो शामिर पर टूट पड़े। इसकी मज़ामत के बावजूद इसे हथकड़ियाँ पहना दी गई। शामिर हुसैन दुरानी, तुम समझते थे तुम जीत जाओगे। जब से मुझे शक हुआ मैं तुम्हारे पीछे था। मैंने हानिया को तुमसे बात करते सुन लिया था, तभी से तुम पर नज़र रखी हुई थी। तुम्हारी हकीकत सबके सामने लानी थी। उमर की आवाज़ में गुस्सा भी था और दुख भी। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दें, इससे मुकदमा नहीं करना। अदालतों के चक्कर मेरी बहन के नसीब में नहीं, इसका हिसाब मेरा अल्लाह लेगा। उमर ने तख्त लहजे में कहा। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को हथकड़ियाँ खोले को इशारा किया। शामिर सर झुकाए खड़ा था। हानिया का दिल फटने को हो रहा था। इसने अचानक मेज़ पर पड़ा चाकू उठा लिया। हानिया, शामिर और उमर दोनों की एक साथ चीख निकली, लेकिन देर हो चुकी थी। चाकू हानिया के पेट में उतर चुका था। वह लड़खड़ाती हुई फर्श पर गिर गई। उमर दौड़कर से थाम चुका था। शामिर पत्थर का मुजस्मा बन गया था। हानिया की आंखें आस्ता आस्ता बंद हो रही थी और फिजा में एक मुहीब खामोशी छा गई थी। हानिया, ये तुमने क्या किया? मुजरिम तो मैं था, फिर तुमने सज़ा खुद क्यों दी? शामिर के हाथ लर्ज रहे थे। आंखों में दहशत और पशेमानी की शिद्दत थी। इसने घबराहट में चाकू हानिया से छीन कर एक तरफ फेंक दिया। उमर तेजी से झुका और हानिया को कसर अपनी गोद में रख लिया। इसके हाथ कपकपा रहे थे, मगर वह जल्दी से इसके दुपट्टे से इसके पेट पर बंदी गहरी चोट को दबाने लगा। खून फर्श पर बह रहा था। उमर के कपड़े सुर्ख हो गए थे। हानिया, आंखें खोलो मेरी बहन, मेरी जान, प्लीज़ आंखें खोलो। उमर सिसकियाँ लेते हुए उसे पुकार रहा था, मगर हानिया वो तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बस उमर को देख रही थी। जो ज़ख्म तुमने दिल पे लगाए हैं शामिर, इनकी तकलीफ़ चाकू से कहीं ज़्यादा है। खुद को सज़ा इसलिए दी कि मुझ जैसे मासूम दिल को तुम जैसे नीच इंसान से मोहब्बत होगी। इसकी सांसें उखड़ी थी, आवाज़ धीमी और लर्जती हुई थी। तुमने मेरा मान तोड़ा है शामिर, और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम तड़पोगे इसी अज़ियत में जिसमें मैं तड़प रही हूँ। फिर जैसे जान निकल गई हो वो अचानक खामोश हो गई, आंखें बंद हो गई। नहीं हानिया नहीं। शामिर की चीख कमरे में गूंजी। इसके हाथ लरजने लगे, चेहरा जर्द हो चुका था। कोई गाड़ी लेकर आओ, ये मर रही है। क्या तुम सब पत्थर हो? जल्दी करो, कोई कुछ तो करो। शामी पागलों की तरह चीख रहा था। कमरे में मौजूद सब लोग सख्ते में आ चुके थे। इंस्पेक्टर सिपाही भी बुलखला गए थे। उमर की नज़रें शामी पर थी। कुछ देर पहले जो दरिंदा बना हुआ था वो अब एक शिकस्त खुर्दा इंसान था। कितने चेहरे हैं तुम्हारे? अभी तुम इसकी इज्जत के दर पे थे और अब इसकी जान के लिए रो रहे हो। उमर की आवाज़ में नफरत थी। शामिर हुसैन दुरानी, याद रखना, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इस अज़ियत का हिसाब देना होगा। सर, गाड़ी तैयार है।
ایک سپاہی نے اطلاع دی۔ عمر نے ہانیہ کو باہوں میں لیا اور باہر کی طرف دوڑا۔ اس کے قدموں کے پیچھے خون کی لکیریں بن رہی تھی۔ پیچھے شامر خاموش تھا، پتھر بنا بس دیکھتا رہا۔ یہ اتنا خون، یہ ہانیہ کا خون ہے، میں اس کا قاتل ہوں، میں اس کی محبت کا قاتل ہوں۔ وہ خود سے سوال پوچھ رہا تھا، اس کا دل پھٹنے کو آ رہا تھا۔ زمین پر گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ کیا وہ مر جائے گی؟ کیا میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، قلین بھیگ چکا تھا۔ میں کیسا انسان ہوں؟ اسے مجھ سے محبت کی، مجھ پر بھروسہ کیا اور میں نے اسے دھوکہ دے دیا۔ میں بہت برا ہوں، مجھے مر جانا چاہیے۔ اس کی آواز میں بچوں جیسی سچائی اور بے بسی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جہاں اسے احساس ہوا کہ ہانیہ کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہی محبت جسے اس نے کبھی حقیر جانا تھا، آج وہی محبت سے ٹوٹ کر رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ، پچھتاوا اور اذیت کے گہرے سائے تھے، کیونکہ اب جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ ہانیہ کے بغیر بے معنی تھا۔ جب ہانیہ کو اسپتال لایا گیا تو وہ زندگی اور موت کے بیچ ایک باریک سی لکیر پر کھڑی تھی، مگر ڈاکٹر کی کوشش رنگ لے آئی۔ بروقت طبی امداد نے اسے نئی زندگی تو دے دی، لیکن وہ زندگی خاموش ہو چکی تھی۔ وہ اب بولتی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے جن کے جواب شاید وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی۔ عمر نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ سے نہیں بھرے جا سکتے۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، خاموشی سے، محبت سے۔ جب ڈاکٹرز نے کلیئرنس دی تو وہ ہانیہ کو گھر لے آئے، لیکن گھر کی دیواریں اب ویسی نہیں تھی۔ ہر کمرہ، ہر دیوار گویا ہانیہ کی خاموشی میں ڈوب چکے تھے۔ والدہ کو اس نے یہ بتا کر مطمئن کر دیا کہ کار ایکسیڈنٹ میں زخم آئے ہیں۔ دوسری طرف شامر کی حالت اب بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اب بھی فارم ہاؤس میں تھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن وہ وہاں سے ہلا تک نہیں تھا۔ اس کے دل میں خوف تھا، ہانیہ کا سامنا کرنے کا خوف، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دکھنے کا خوف۔ میں کس منہ سے اس کا سامنا کروں گا؟ یہ سوال اس کے دل میں بار بار گونجتا تھا۔ ہانیہ کے الفاظ اس کے دماغ میں جیسے چاقو کی طرح گڑے ہوئے تھے۔ تم نے میرا دل توڑا ہے شامر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم برباد ہو جاؤ گے شامر، میں تم سے محبت کرتی ہوں، کوئی بقاؤ مال نہیں، میں نے خود کو سزا اس لیے دی کہ میں تم سے محبت کرنے کی غلطی کی۔ یہ جملے اس کے دل میں کسی کونے میں قید نہیں تھے، وہ اب اس کی سانسوں میں گونجتے تھے، جیسے ہر دھڑکن کے ساتھ ہانیہ کی صدائیں اس کے وجود کو ملامت کر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، تھکے قدموں کے ساتھ ٹیک لگائے، گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا موبائل اچانک بجنے لگا۔ اس نے چونک کر موبائل اٹھایا، بیزاری سے اسکرین کی طرف دیکھا۔ وہ نمبر پھر وہی تھا جس سے وہ بارہا کہہ چکا تھا کہ رابطہ نہ کرے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے کال مت کرو، پھر کیوں بار بار تنگ کرتے ہو؟ اس نے کال اٹھاتے جھنجھلا کر چیخا، سوری سر، لیکن یہ خبر آپ کو دینا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف سے اس کا مینیجر دھیمے مگر پریشان لہجے میں بولا، ہاں جلدی بولو۔ شامر نے بے صبری سے کہا، سر ہمارے ہیڈ آفس میں آگ لگ گئی ہے، سارا ریکارڈ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ یہ جملہ نہیں، دھماکہ تھا۔ شامر جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، دل کی دھڑکنیں جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آگ کیسے لگ گئی؟ ہمارے بزنس اور کسٹمز کا سارا ریکارڈ تو وہی تھا، کس سے کتنی ریکوری کرنی ہے، کس کو کتنے پیسے دینے ہیں، اگر وہ سب نہ ملا تو میں روڈ پر آ جاؤں گا۔ اس کا لہجہ ہلکا رہا تھا، آنکھوں میں خوف اور ماتھے پر پسینے کی لکیریں تھیں۔ صرف افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، کوئی فائل نہیں بچی، سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی شامر کے ہاتھ سے فون فرش پر گر گیا۔ وہ بلکھلا کر الماری کی طرف لپکا، کپڑے جلدی نکال کر پہنے اور تیزی سے فارم ہاؤس سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا۔ رستے میں اس کے ہاتھ بار بار فون کی طرف جاتے اور وہ بار بار ہارون کا نمبر ملاتا، لیکن ہر بار وہی پیغام آتا، یہ نمبر اس وقت بند ہے۔ اسے جھنجھلا کر مینیجر کو دوبارہ کال ملائی، ہارون کہاں ہے؟ میں اسے کال کر رہا ہوں لیکن اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ اس کا لہجہ بے قابو تھا۔ سر وہ 2 دن پہلے بزنس میٹنگ کے لیے دبئی چلے گئے ہیں۔ مینیجر نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، کیا دبئی؟ اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اسے جواب نہ ملا، فون بند کیا اور اسے سیٹ پر پٹک دیا۔ ہارون تم کیا کر رہے ہو؟ میری اجازت کے بغیر تم کیسے چلے گئے؟ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے بے ساختہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ اچانک اس کے دماغ میں وہی آواز گونجی، شامر تم برباد ہو جاؤ گے۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، آنکھوں کے سامنے ہانیہ کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ دن یاد آئے جب وہ خوشی سے چہک رہی تھی اور اس نے اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں، آنسو ایک بار پھر اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ گاڑی تیزی سے شہر کی طرف دوڑ رہی تھی، لیکن شامر کو معلوم تھا اصل سفر اب شروع ہوا ہے اور وہ سفر بربادی کی طرف ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ ہانیہ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی۔ ٹیبل پر کھنکنے والے برتنوں کی آواز کمرے میں پھیلی خاموشی اور زیادہ نمایاں کر رہی تھی۔ شمیم بیگم نے کئی دنوں سے ہانیہ کے رویے میں سرد مہری اور خاموشی محسوس کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی اندھیری شام ٹھہر گئی ہو۔ انہوں نے نرمی سے سوال کیا، ہانیہ بیٹی آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں تم آفس نہیں جا رہی، کوئی بات ہے؟ آفس چھوڑ دیا کیا؟ ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ وہ کچھ بولتی سے پہلے ہی عمر نے نرمی سے ماں کے سوال کا جواب دیا، امی دراصل ایک بری خبر ہے، ہانیہ جس آفس میں کام کرتی تھی اس میں آگ لگ گئی ہے، سارا ریکارڈ جل کر راکھ ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ اب وہ دوبارہ اس آفس نہ جا سکے، بتایا جا رہا ہے کہ اربوں کا نقصان ہوا ہے۔ ہانیہ نے حیرت سے عمر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔
یہ کب ہوا اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کل شام 4 بجے کے قریب عمر نے تحمل سے جواب دیا، اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مزید پریشان ہو جاؤ۔ ہانیہ نے بامشکل اپنے اندر کی تیزی سے دھڑکتی سانسوں کو سنبھالا اور ایک اور سوال پوچھا، اور شامر وہ کہاں تھا؟ اس کا لہجہ جو دھواں ہو چکا تھا، جیسے ماضی کی راکھ دوبارہ ہوا میں اڑنے لگی ہو۔ عمر نے آنکھ بھری اور نظر جھکاتے ہوئے جواب دیا، اسلام آباد میں تھا، رات کو واپس آیا ہے۔ میڈیا پر اس کا بیان آیا تھا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، کوئی فائل کوئی ریکارڈ باقی نہیں، وہ برباد ہو چکا ہے۔ ہانیہ خاموش ہو کے اسے نوالے منہ میں ڈالے، لیکن وہ کھانے کی بجائے جیسے ضبط کے گھونٹ تھے۔ ماں اور بھائی کی نظروں سے بچتی ہوئی وہ آہستہ سے اٹھ کر چھت کی طرف چلی گئی۔ چھت پر پہنچ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج کی تپش دھیمی تھی، مگر اس کا دل جل رہا تھا۔ ماضی کی بازگشت سے اس کے کانوں میں گونجی، شامر تم برباد ہو جاؤ گے۔ اس سے اپنی ہی آواز کی گونج سے جھری سی آ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ لگتا ہے میری بددعا لگ گئی ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، جیسے دھڑکن روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی، میں نے تو صرف دل کا بوجھ ہلکا کیا تھا، مگر وہ واقعی برباد ہو گیا۔ اچانک پیچھے سے عمر کی آواز آئی، ہم نے اس کا معاملہ خدا پر چھوڑا تھا، لگتا ہے خدا نے جلد ہی اس سے حساب لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہانیہ نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، عمر اس کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تلخی نہیں تھی، صرف بہن کی درد کی فکر تھی۔ آج شام باہر چلے پیزا کھانے؟ عمر نے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ میرا موڈ نہیں ہے۔ اس نے نگاہیں چرائیں۔ آپ تو موڈ ٹھیک کر لیں، کسی اور کی غلطی کی سزا آپ ہمیں کیوں دے رہی ہیں؟ عمر کی نظروں میں شکوہ تھا۔ میں کسی کو سزا نہیں دے رہی۔ ہانیہ کا جواب مختصر اور مدھم تھا، جیسے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ عمر نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے پوچھا، جو کچھ اس نے آپ کے ساتھ کیا، اس کے بعد بھی آپ اس کے لیے پریشان ہیں؟ نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہانیہ نے رخ پھیر لیا، لیکن آنسو آنکھوں سے ٹپکنے کو بےتاب تھے۔ تو پھر یہ آنسو کس لیے؟ عمر کی آواز جیسے سیدھا دل پر لگی۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید وہ جانتی ہی نہ تھی کہ جواب کیا دے۔ کچھ لمحے گزرے، پھر عمر نے خاموشی سے پلٹ کر اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ چھت پر ہانیہ تنہا کھڑی رہ گئی، آنکھوں سے بہتے آنسو اور دل میں ایک ایسی جنگ جو ہر چیز سے بے نیاز تھی۔ شاید یہ خاموشی اس کی اپنی سزا تھی، اور شامر کی بربادی اس کا ناپسندیدہ انصاف۔ دبئی کی ایک بلند و بالا عمارت کے اندر شاندار ہوٹل کے کمرے میں ہارون اپنے بزنس پارٹنر جاوید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کمرہ وسیع اور عریض تھا، دیواروں پر قیمتی پینٹنگز، کونے میں رکھا ہوا بار اور سامنے کھلتی ہوئی شیشے کی کھڑکی سے دبئی کی روشنی سے چمکتی ہوئی رات کا منظر سب کچھ کامیابی کا اعلان کر رہا تھا۔ ہارون صوفے پر نیم دراز تھا، ایک ہاتھ میں وسکی کا گلاس اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ جاوید اس کے بامقابل بیٹھا تھا، حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، یار کیا پلان بنایا تھا تم نے ایک ہی رات میں شامی روڈ پر آگے؟ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، جیسے بڑے بڑے بزنس مین نہیں ہرا سکے اسے، تم نے ایک ہی وار میں چاروں شانے چت کر دیا۔ ہارون نے کہکا لگایا، اس کے چہرے پر غرور اور اطمینان کی آمیزش تھی۔ جاؤ جاوید، یہ تو صرف ٹریلر ہے، پکچر ابھی باقی ہے۔ میرے دوست، مزہ تو تب آئے گا جب بینک والے قرض کی وصولی کے لیے اس کے دروازے پر آئیں گے اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور عین اسی وقت میں اپنا وہ 20% واپس مانگوں گا جو وہ کبھی دے نہیں سکتا۔ پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیا کرتا ہے، اسے مجبوراً سب کچھ بیچنا پڑے گا۔ جاوید نے بھی کہکا لگایا، لیکن اس کی ہنسی میں ہلکی سی تشویش چھپی ہوئی تھی۔ لیکن اگر وہ ریکوری کر لے، مطلب کہیں سے اسے کچھ پیسہ واپس مل گیا تو؟ ہارون نے گھونٹ بھر کر گلاس میز پر رکھا، پرسکون انداز میں بولا، نہیں، وہ کچھ بھی ریکور نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنی بھی ریکوریز تھی وہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ میں نے ساری رقم سائڈ پر کر لی ہے، اور اب تو ریکارڈ بھی جل چکا ہے۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ پیسے آئے بھی تھے یا نہیں۔ جاوید کی آنکھوں میں خوف کا ہلکا سا عکس ابھرا، وہ جھک کر تھوڑا قریب آ رہا، آواز مدھم کر کے بولا، لیکن اگر شامی کو پتہ چلے کہ یہ سب تم نے کیا ہے تو وہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ ہارون نے ہلکا سا کہکا لگایا، جیسے اسے جاوید کی پریشانی بے معنی لگ رہی ہو۔ جاوید، جب تک اسے حقیقت کا پتہ چلے گا تب تک سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، صرف بے بسی رہ جائے گی۔ جاوید نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن چہرے پر اب بھی ہلکی سی پریشانی تھی۔ ہارون نے اٹھ کر بالکونی کا دروازہ کھولا اور شہر کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا، شامین نے خود یہ موقع مجھے دیا جب اس نے ساری اتھارٹی میرے حوالے کی اور خود اسلام آباد چلا گیا۔ وہ سمجھتا رہا کہ میں ایماندار ساتھی ہوں، لیکن میں موقع کا شکاری تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں نے ایک بڑے بینک سے بھاری قرضہ لیا۔ کاغذی کارروائی میں سب کچھ صاف تھا، اور جیسے ہی سب کچھ مکمل ہوا میں نے فائل کا بندوبست کروایا اور سارے ریکارڈ راکھ ہو گیا۔ اب کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کیا تھا اور کیا نہیں، اور میں آرام سے دبئی میں ہوں۔ جاوید نے گہری سانس لی، جیسے ساری سازش کا بوجھ ایک لمحے کو اس کے دل پر آ گرا ہو۔ تم نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا؟ ہارون نے پیچھے مڑ کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور یہی اصل جیت ہوتی ہے، دشمن کو ہرانے کے بعد وہ جینے کا راستہ بھی نہ پا سکے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دبئی کی روشنی میں ایک سازش کا منظر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کہانی کا دوسرا رخ ابھی باقی ہے۔
دفتر کی شیشے کی کھڑکیاں باہر کے دھندلے مناظر کو چھپا رہی تھی، لیکن شامر حسین درانی کے ذہن میں اس وقت اندر کی دھند زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آفس کی کرسی پر سنجیدہ مگر پر اعتماد بیٹھا تھا جب 3 افراد، ایک بینک مینیجر اور دوسرے نمائندے، اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ بینک مینیجر نے رسمی سلام کے بعد سیدھی بات شروع کی: مسٹر شامر، ہم آپ سے وہ قرضہ واپس لینے آئے ہیں جو آپ کی کمپنی نے گزشتہ ماہ ہمارے بینک سے لیا تھا۔ شامر کی بنوئیں الجھ گئیں، وہ تھوڑا جھک کر آگے آیا: دیکھیں سر، جب میں نے کوئی قرضہ لیا ہی نہیں تو آپ کس قرضے کی بات کر رہے ہیں؟ شاید آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میری کمپنی نے آپ کے بینک سے کوئی قرضہ نہیں لیا۔ بینک مینیجر نے بے صبری سے کہکا نما سانس لی اور سخت لہجے میں بولا: اگر ہمیں غلط فہمی ہوتی تو یہ سب کاغذات کہاں سے آئے؟ اب بھی آپ انکار کر رہے ہیں، کیا یہ کمپنی آپ کی نہیں؟ اس نے ایک بھاری فائل شامر کی ٹیبل پر زور سے پٹک دی۔ کمرے میں جیسے دھماکہ سا ہوا۔ شامر نے چونک کر فائل کی طرف دیکھا اور جلدی سے اسے کھول کر ورق پلٹنے لگا۔ جیسے جیسے صفحات کھلتے گئے ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑتا گیا۔ ہر صفحے پر وہی دستک، وہی منظوری کی مہریں اور کمپنی کی طرف سے قرضے لینے کی منظوری، ہارون کے دستک۔ یہ وہ مقام تھا جہاں شامر کی سانس ایک لمحے کو رکی۔ وہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا جیسے کسی نے اس کے قدموں سے زمین کھینچ لی ہو۔ پسینے کی باریک بوندیں اس کے ماتھے پر نمودار ہو چکی تھی، ہاتھ لرزنے لگے۔ بینک مینیجر نے چپتی ہوئی آواز میں کہا: کیوں شامر حسین درانی صاحب، آپ اب بھی انکار کریں گے؟ یہ قرض آپ کے نام پر ہے، کمپنی کے نام پر ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے خود دستخط کی یا کسی اور نے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں ہماری رقم واپس نہیں آئی۔ شامر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر لفظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ وہ بس فائل کے آخری صفحے پر نگاہ جما کر کھڑا رہا۔ بینک مینیجر نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور جاتے جاتے آخری ضرب لگائی: ہم آپ کو صرف 15 دن کا وقت دے رہے ہیں، اگر ہمارے پیسے واپس نہ کیے گئے تو ہم آپ کی کمپنی نیلام کر دیں گے، کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ مسٹر شامر، دروازہ بند ہوا تو کمرے میں صرف خاموشی رہ گئی اور شامر کی ٹوٹتی ہوئی سانسیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا جیسے دماغ پھٹنے کے قریب ہو۔ میں نے ہارون کو ساری اتھارٹی کیوں دی؟ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، اپنی سادہ دلی پر، اپنے بھروسے پر۔ وہ تو آستین کا سانپ نکلا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ایک سچ گونج رہا تھا: شامر برباد ہو چکا تھا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ دفتر کی کھڑکیوں پر گرد جمی تھی دیواریں سیاہی اور راکھ کی چھاپ کے لیے کھڑی تھی۔ لکڑی کی جلی ہوئی الماری کے باقیات اب بھی بدبو دیتی تھی۔ کمرے میں ایک سناٹا تھا جو شامر کے اندر کی ویرانی سے جڑا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ کرسی پر بے سود بیٹھا تھا، ماتھے پر بل، آنکھوں میں تھکن اور چہرے پر شکست کی گہری پرچھائیاں۔ ہارون کا نمبر اب بھی بن جا رہا تھا۔ شامر نے فون بند کر کے میز پر رکھ دیا اور جیسے اب ہر امید ٹوٹ چکی تھی، اچانک آفس بوائے کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا: سر، ہارون صاحب آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ شامر چونکا، نگاہیں دروازے کی طرف گئی اور بغیر کوئی تاخیر کیے کہا: ابھی انہیں فوراً اندر بھیج دو۔ چند لمحے بعد ہارون آفس میں داخل ہوئے۔ اس کی نگاہوں نے تیز رفتاری سے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر طرف تباہی، جلی ہوئی دیواریں، ٹوٹی کرسیاں، بکھرے ہوئے کاغذات۔ ایک لمحے کو وہ بھی رکا مگر پھر اپنی پرسکون چال سے شامر کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ شامر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا: میں تو سمجھ رہا تھا تمہیں ڈھونڈنے کے لیے شہر چھاننا پڑے گا، لیکن تم تو خود ہی تشریف لے آئے ہارون صاحب۔ ہارون نے مصنوعی حیرت سے آئی برو اٹھائے: مجھے لگا آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے، لیکن آپ تو ناراض نظر آ رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا، میری طرف سے کوئی سازش نہیں تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ چکا تھا، بڑے اطمینان سے بولا: شاید آپ کو عملے نے بتایا ہو، میں پاکستان میں نہیں تھا، آج ہی واپس آیا ہوں اور اب حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ شامر کے چہرے پر طنز، درد اور غصہ یکساں نمودار ہوئے۔ اس نے آواز دبا کر کہا: تم نے میری اجازت کے بغیر قرض کیوں لیا جبکہ اکاؤنٹ میں اتنے فنڈز موجود تھے؟ اور اگر لینا ہی تھا تو مجھ سے مشورہ کرنا بھی ضروری نہ سمجھا؟ وہ پیسہ کہاں گیا اور تم کس اختیار سے بیرون ملک گئے؟ چیئرمین میں ہوں، تم نہیں۔ ہارون کے چہرے پر اب سنجیدگی تھی لیکن لہجہ بسترود کرخت: میں نے قرض لیتے وقت آپ کو کال کی تھی لیکن آپ مصروف تھے، آپ کی لائن بند تھی کیونکہ آپ غالباً عیاشیوں میں مصروف تھے اور کمپنی کا جو بڑا آرڈر آیا تھا اس کے لیے موجودہ فنڈ ناکافی تھا۔ پھر آپ نے خود مجھے اتھارٹی دی تھی آزادانہ فیصلے لے سکوں، تو اب سوال کیسا؟ شامر کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں تھیں، آواز کانپ رہی تھی: یہ غلطی میری تھی کہ تم پر اعتبار کیا، تمہیں ساتھ لے کر چلنے کی غلطی کی، زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھایا اور اب تم مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہو، مجھے عیاش کہہ رہے ہو۔ ہارون نے کندھے کھچائے: ٹھیک ہے، اگر اتنا ہی بوجھ ہو گیا ہوں تو میرا حصہ مجھے دے دو، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ شامر ہکا بکا سے دیکھتا رہ گیا: حصہ؟ کون سا حصہ؟ سب کچھ ختم ہو گیا، جلا کر راکھ کر دیا ہے اور تم اب اپنا حصہ مانگ رہے ہو؟ ہارون نے بریف کیس کھولا اور ایک اسٹامپ پیپر اس کے سامنے پھینکا: یہ دیکھیے، اس پر واضح لکھا ہے کہ نقصان کی صورت میں بھی میں کسی بھی وقت اپنا 20% لے کر الگ ہو سکتا ہوں۔ شامر کا صبر اب لبریز ہو چکا تھا، اس نے وہ پیپر اٹھا کر پھاڑ
ہار ڈالے اور چیتے کی طرح ہارون پر جھپٹا۔ گھٹیا انسان، دھوکے باز، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ لیکن ہارون تیار آیا تھا۔ وہ دروازہ کھلا، 2 پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے شامر کو پکڑ لیا لیکن دیر ہو چکی تھی۔ شامر کا گھونسا ہارون کی ناک پر لگ چکا تھا، اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ شامر کی آواز غصے میں لرز رہی تھی۔ تم جانتے تھے، اس لیے پولیس کو ساتھ لائے؟ کمینے تم ہی ہو، اس سب کے پیچھے تم نے میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ پولیس اہلکار سے بڑی مشکل سے قابو میں کر پائے۔ ہارون نے ناک سے خون صاف کرتے ہوئے کہا، ابھی تو جا رہا ہوں، لیکن اگر میرے پیسے نہ دیے تو اگلی ملاقات عدالت میں ہوگی۔ اصل اسٹامپ پیپر میرے پاس ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اطمینان سے باہر نکل گیا۔ شامر کو وہ رات تھانے میں گزارنی پڑی۔ صبح اس کے والد نے تعلقات اور پیسے استعمال کر کے اس کی رہائی کروائی، لیکن شامر باہر نکلا تو وہ کوئی با اثر بزنس مین نہیں، ایک برباد شخص تھا۔ کمپنی نیلام ہو چکی تھی اور ہارون نے ہی اسے نیلامی میں خرید لیا تھا۔ گھر جا چکا تھا اب ایک معمولی فلیٹ میں ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ دھوکہ، پچھتاوا، خالی ہاتھ، بس یہی باقی رہ گیا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر دل میں ہانی کا چہرہ، جس پر اس نے کبھی آنکھیں پھیر لی تھی۔ یہ دنیا واقعی مکافات عمل ہے۔ اسے ہانی سے معافی مانگنی تھی، لیکن اس میں وہ حوصلہ باقی نہ رہا تھا۔ اس نے خاموش رہنے اور خود کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، جیسے ہانی نے کیا تھا، کیونکہ اب اسے ہانی سے محبت نہیں، عشق ہو چکا تھا۔ 5 سال بعد کا منظر، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ 5 سال گزر چکے تھے، مگر ہانیہ کی آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ، وہی اداسی تھی جو اس دن اس کی روح میں اتر گئی تھی جب شامر نے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی نے دھیرے دھیرے اپنی شکل بدلی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ لمحہ آج بھی تازہ تھا۔ ہانیہ نے خود کو سنبھال لیا تھا، دنیا کے سامنے مضبوط بن کر جینا سیکھ لیا تھا، لیکن اندر کہیں وہ اب بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اب وہ ایک سرکاری اسکول میں بطور استاد کام کر رہی تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد اب عمر بن چکا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی، اس کا مان عمر، MBA کے آخری مرحلے میں تھا، اور ہانیہ کے نزدیک جب تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچا تھا، وہ اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر صرف اس کے خوابوں کی تکمیل چاہتی تھی۔ ماں اکثر کہتی، ہانیہ اب تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ، ہر وقت بھائی کے پیچھے اپنی زندگی کا بوجھ مت لادے رکھو۔ لیکن ہانیہ کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، ماں میرے خواب تو بکھر گئے، لیکن میں عمر کے خوابوں کو بکھرنے نہیں دوں گی۔ جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا تب ہی کچھ سوچوں گی۔ اور ماں بیچاری خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ شام ڈر رہی تھی، سورج آسمان کے کنارے سے آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ نارنجی اور سنہری روشنی ہر شے کو کسی خواب جیسا بنا رہی تھی۔ ہانیہ چھت پر کھڑی تھی، ہوا کے ہلکے جھونکے اس کے بالوں سے کھیل رہے تھے۔ وہ ہر دن کی طرح سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اپنے درد کو ہر شام سورج کی روشنی کے ساتھ رخصت کر دیتی ہو۔ عمر آستگی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر آیا۔ اس نے ہانیہ کو دیکھا اور خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی میں گزرے۔ سورج آسمان کے نیچے گم ہونے لگا اور فضا میں کچھ بھیانک سی پرسکون خاموشی چھا گئی۔ کچھ لوگ سورج کی طرح ہوتے، اپنے اندر ہزاروں درد لیے سو جاتے ہیں اور پھر صبح ایک نئی امید کے ساتھ اٹھتے ہیں، لیکن وہ دن بھی سورج کے ساتھ ڈھل جاتا ہے اور پھر اسی امید کے ساتھ جینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل کچھ بدل جائے گا۔ عمر کے اس فلسفے پر ہانی نے حیرت سے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی طرف دیکھا۔ خیریت ہے نا؟ یہ فلسفہ جھاڑا کس لیے جھاڑا جا رہا ہے؟ ہانی ہلکا سا مسکرائی۔ عمر نے گہرا سانس لے، پھر دھیرے سے کہا، ہانی آپ ہی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہانی نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں عمر، کیا بات ہے؟ عمر نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اب شادی کر لیں۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس دی۔ اچھا، تمہیں میری اتنی فکر ہو گئی؟ یا پھر محترم عمر صاحب اپنی راہ صاف کرنا چاہتے ہیں؟ عمر نے شرمندگی سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں آپی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہانیہ شرارت سے بولی، اچھا آپ بڑی ندیدیاں نکال رہے ہو، بتاؤ کون ہے وہ؟ عمر گھبرا گیا، کون آپی؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ ہانیہ نے نظریں اس پر جمائے ہوئے کہا، مناہل اور کون؟ سب جانتی ہوں میں، وہ تم سے 4 سال بڑی ہے، لیکن تم اسے ایسے دیکھتی ہو جیسے وہ کوئی کوکاف سے اتری ہوئی ہو۔ عمر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ ہانیہ نے ایک لمبی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، منو خود بتا رہی تھی کہ جب بھی وہ آتی ہے تم اسے گھورتے ہو، جیسے وہ تمہارا MBA مکمل کروا دے گی۔ عمر بڑکلا گیا، نہیں آپی، وہ تو بس مذاق کر رہی ہوگی۔ ہانیہ نے سنجیدہ ہو کر کہا، ٹھیک ہے پھر میں اسے کہہ دیتی ہوں جو رشتہ کل آ رہا ہے اسے قبول کر لے۔ تم تو ویسے بھی کچھ محسوس نہیں کرتے ہیں نا؟ عمر گھبرا گیا، آپی پلیز وہ رشتہ نہ ہونے دیں، واقعی مجھے مناہل پسند ہے، لیکن کیا وہ بھی؟ ہانیہ نے بڑی محبت سے بھائی کو دیکھا اور کہا، مناہل کو سب سے زیادہ پسند یہی بات ہے کہ تم اتنے معصوم ہو، وہ تمہیں پسند کرتی ہے عمر، اور اگر تم مطمئن ہو تو میں کل ہی بات آگے بڑھاتی۔ عمر کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی، مجھے قبول ہے آپی۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا، جا پھر تو بھی اسے قبول ہے؟ یہ کہتے ہی ہانیہ کی آنکھوں میں نمی ابھری، لیکن لبوں پر ایک دل سے نکلی مسکراہٹ تھی۔ برسوں بعد اس کے دل کو سکون ملا تھا، جس محبت سے وہ محروم رہی، اس محبت کی جھلک اس نے آج اپنے بھائی کی آنکھوں میں دیکھی۔ شاید یہی زندگی کا اصل حسن تھا۔ ہانی جیسے اسکول سے واپس گھر آئے، دروازہ کھولتے ہی ایک اجنبی سا سکون اس کے چہرے پر چھا گیا۔ گھر آج پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی صاف ستھرا، نکھرا ترتیب سے سجا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ صوفوں پر تازہ چادریں بچھی ہوئی تھی، سنک میں کوئی برتن نہیں فریش ایسے چمک رہا تھا جیسے
किसी तकरीब की तैयारी हो। ये आज माजरा क्या है? हानि हैरत से इधर उधर देखा, फिर आस्ता से बैग उतार कर एक तरफ रखा, कदम कदम चलती हुई घर का जायजा लेने लगी। इसी लम्हे उमर कमरे में दाखिल हुआ। हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास था और चेहरे पर हिसाबे आदत शरारत अमेज़ मुस्कुराहट। हानि ने फ़ौरन भुनें चढ़ाई और सवाई अंदाज में कहा, उमर आज सब कुछ इतना साफ सुथरा क्यों लग रहा है? कहीं तुम्हारे ससुराल वाले तो नहीं आ रहे? बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं। उमर ने दांत निकालते हुए सुकून से जवाब दिया, नहीं आप ही मेरे ससुराल वाले नहीं, आपके ससुराल वाले ज़रूर आ रहे हैं। ये जुमला सुनते ही हानिया को 440 वोट का करंट लग गया हो। इसकी आंखें फैल गई और वो गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो? एक थप्पड़ लगा दूंगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। उमर अब हंसी नहीं रोक पाया। सच कह रहा हूँ, आप ही एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। अम्मी इनकार ना कर सकी, मुझे भी वो लोग ठीक लगे। और हाँ, वो आज हमारी तरफ बाकायदा मंगनी की बात करने आ रहे हैं। हानि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तेजी से इसके करीब आई। उमर, ये मजाक है ना? सच सच बताओ वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। कसम से सच कह रहा हूँ। और तुम इतनी आग बुगला क्यों हो रही हो? अब अपने घर जाओ, चुड़ैल कहीं की, सारी उम्र हमारे सर पर सवार होगी क्या? उमर हंसता हुआ कहकर लगाता वहां से भाग गया। हानि ने पीछे से जूता उठाने का अंदाज बनाया। रुक जा कमीने, तेरा जीना तो मैं अब हराम करूंगी। जब मतलब था तब आप ही करता था, आगे पीछे घूमता था, और अब मैं इसको चुड़ैल लगने लगी हूँ। इससे शदीद गुस्सा और दुख हो रहा था। वो बड़बड़ाती हुई ऊंची आवाज में माँ को पकड़ने लगी। अम्मा अम्मा कहाँ हैं आप? शमीम बेगम किचन से जल्दी जल्दी निकली, हाथ में आटे से लथड़ा हुआ था। अरे भाई क्या हुआ है? क्यों पागलों की तरह चला रही हो? कोई भूत देख लिया है क्या? हानि ने हाथ कमर पर रखे नजरें तेज किए और लड़ाका अंदाज में कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? शमीम बेगम ने लापर से जवाब दिया, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा पुत्र, जरूर तेरे कान बज रहे हैं। हानि अपना माथा थाम लिया और गहरी सांस लेते हुए पूछा, उमर कह रहा है कि कोई लड़के वाले आ रहे हैं, हाँ मेरी मंगनी कर रही हैं और मुझे इस बात का भी पता चल रहा है, क्या यह सच है? शमीम बेगम चेहरे पर संजीदगी सजाते हुए बोली, हाँ पुत्र सच है। और सुन, अब मेहमान आ रहे हैं, इनके सामने कोई तमाशा मत कर देना। मैंने फैसला कर लिया है, अब कोई बहस नहीं। इतनी बड़ी हो गई और तुझे अभी तक शादी की कोई फिक्र ही नहीं है। आसमान सर पर उठा लिया है जैसे तो दुनिया की पहली लड़की है जिसकी शादी हो रही है। ये कहकर वो दोबारा किचन की तरफ पलट गई। हानि का दिल जैसे बैठ गया, आंखों में आंसू भर है। अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? अम्मी प्लीज, अम्मी इनसे इनकार कर दे, कोई बहाना बना दे, मैं तैयार नहीं हूँ। शमीम बेगम रुकी, पलट कर देखा, नरम मगर कड़क लहजे में बोली, पुत्र बेटियां बोझ नहीं होती, पर माँ बाप का फर्ज होता है वो मुनासिब वक्त पर इन्हें अपने घर का कर दे। और हाँ, अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगी वरना चोटी से पकड़ कर सीधी कर दूंगी। ये कहकर वो किचन में गुम हो गई। हानि वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो दीवार से टेक लगाकर नीचे बैठ गई और सर दोनों हाथों में थाम लिया। दिल चाहा कि वो गला फाड़ कर चलाए, शोर मचाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बेटी थी और बेटियों को अपने जज्बात, ख्वाब, ख्वाहिशें और तकलीफ़ें सब कुछ खुंदा पेशानी से सहना सिखाया जाता है, क्योंकि वो बेटियां माँ बाप के फैसलों के आगे अपनी आवाज़ दबाना सीखती हैं, चाहे वो फैसले इनके दिल को तोड़कर ही क्यों ना किए गए हों। छत पर शाम का हल्का सा साया फैल रहा था। सूरज की मध्यम किरणें शहर की छतों पर आखिरी बोसा दे रही थी। हानि अपने जख्म और खुर्दा दिल को लेकर मनाहिल के साथ छत पर बैठ गई थी। नीचे हंसी खुशी की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन हानि के दिल में जैसे कहर छाए हुए थे। हानि यार, तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कभी ना कभी तो शादी होनी थी ना? मनाहिल ने आसगी से कहा, जैसे इसके दिल के हालत को समझते हुए लफ्ज़ों में नरमी घोल दी गई। हानि जवाब में बस इसे देखा, एक भरी हुई नज़र, जिन आंखों में आंसू पलकों पर लरसते हुए रुक गए थे, जैसे खुद को संभालने की आखिरी कोशिश कर रहे हो। यार अब रोएगी तो आंखों का नूर खो बैठेगी, फिर अंधी लड़की से कौन करेगा शादी? मनाहिल ने हंसी में बात की, लेकिन आवाज़ में वही परेशानी थी जो एक सहेली दूसरी की तकलीफें महसूस करती है। हानि की आवाज़ लर्ज गई। मुन्नो शामिर के अलावा अगर ये आंखें किसी और को देखें तो खुदा करे बेनूर हो जाएं। अगर किसी और का ख्याल भी दिल में आए तो मैं पागल हो जाऊंगी, और शायद हो भी गई हूँ, क्योंकि मेरी सोचों का महवर अब भी वही है। मुझे अब भी लगता है वो लौट आएगा और कहेगा कि हानि मुझे माफ़ कर दो, और खुदा की कसम इसे माफ़ कर दूंगी। और जैसे किसी ने इसके दिल की आवाज़ को सुन लिया हो, पीछे से एक मानूसी आवाज़ आई जो हानि की वजूद में सनसनी दौड़ा गई। हानि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई कि तुम जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की की कदर ना कर सका। हानि पलटी, सांस जैसे रुक गई हो, दिल जैसे सीने से निकलकर हाथ में आ गया हो। सीढ़ियों के पास शामिर खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे बरसों पहले देखा था, लेकिन आंखों में आज वो गरूर नहीं था, सिर्फ पछतावा था, और हाथ जुड़े हुए थे। मनाहिल फौरी वहां से खिसक गई। अब वो दोनों अकेले रह गए थे। हानि बेयकीनी से देखती रही, फिर गुस्से से चीखी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं खुद दिक्कत देकर निकाल दूंगी। पहले दिल से तो निकाल दो, फिर घर से भी चला जाऊंगा। तुम्हारी आंखें आज भी मेरी मुंतज़िर है। हानि शामिर के अल्फाज नरम थे, लेकिन इनमें वो शिद्दत थी जिसने हानि के कदमों से ज़मीन खींच ली थी। वो मुँह फेर गई, लरजती आवाज़ में बोली,
یہ میرا مسئلہ ہے، ایک عورت کا دل جو ایک بار کسی کو جگہ دے دے تو نکالنے میں وقت لگتا ہے۔ تو سزا نہ دو، بس معاف کر دو، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تم ہاں نہیں کہو گی۔ ہاں نے اس بار اسے غور سے دیکھا، آنکھوں میں سوال تھے، دکھ تھا اور تھوڑی سی امید تھی، لیکن وہ پھر پلٹ گئی۔ خدا کے لیے شامر اب اور مت تڑپاؤ، اب میری آج منگنی ہونے والی ہے۔ شامی نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، جس سے تمہاری منگنی ہونے والی ہے وہ میں ہی ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی جیسے وقت تھم گیا اور ہانی نے حیرت سے دیکھا، الفاظ اس کے لبوں پر اٹک گئے، اس کے قدموں میں آ بیٹھا روتا ہوا۔ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا ہانی، نہ بینک بیلنس، نہ گاڑی، نہ کمپنی، صرف تم ہو۔ پلیز خود کو مجھ سے مت چھینو۔ ہانی کا وجود جیسے بے جان ہو گیا، وہ بھی آسا سے نیچے بیٹھ گئی، دونوں آمنے سامنے، آنکھوں سے بہتے آنسو، لیکن اب ان آنسوؤں میں صرف درد نہیں، ایک امید بھی تھی۔ ہانی کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ شامر کے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی، لیکن ہانی نے اس کے ہاتھ تھام لی، آنسو گر کر ان کے ہاتھوں پر ٹپ ٹپ گرے اور پھر اس نے خاموشی سے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے لگا دی۔ نہ کوئی لفظ، نہ کوئی وعدہ، صرف ایک لمس تھا جو بتا رہا تھا کہ معافی ہو چکی ہے، کہ محبت جیت گئی ہے۔ چھت پر شام کی روشنی جیسے ان دونوں کے گرد ہالہ بناتی جا رہی تھی اور برسوں کی پیاس ان چند لمحوں میں بجھتی جا رہی تھی۔ 2 ماہ بعد دن ڈھل چکا تھا، کھڑکی کے باہر آسمان پر نارنجی روشنی بکھری ہوئی تھی، جیسے شام کے رنگوں کی فضا کو رومان میں لپٹ لیا ہو۔ ہانی شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے دوپٹے کو ٹھیک کر رہی تھی، شامر ہاتھ میں پرفیوم کی بوتل لیے ایک بار پھر آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہانی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور مصنوعی خفگی سے کہا، شامر جلدی کرو یار، عمر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، اتنا ٹائم تو لڑکیاں بھی تیار ہونے میں نہیں لگاتی جتنا تم لگا رہے ہو، لیکن پھر بھی ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے ہو۔ الفاظ میں خفگی تھی لیکن آنکھوں میں بے پناہ محبت، وہ محبت جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، جو صرف نظر میں اترتی ہے۔ شامر نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور شاہ سے اس کے ناک کو پکڑ کر ہلکا سا جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ٹیچر صاحبہ، جس کی بیوی اتنی خوبصورت تو وہ اس کے سامنے خاک اچھا لگے گا۔ ہانی نے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے اف کی ایک ادا بھری آواز نکالی، اف شامی، میری ناک۔ پھر اسے ہلکا سا مکہ شامر کے کندھے پر رسید کیا، لیکن اس میں بھی محبت تھی، شوخی تھی، ایک بندھن کی مٹھاس تھی۔ شامر نے ہنستے ہوئے اپنا سینہ تھوڑا آگے کر کے کہا، میڈم، آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ کھایا پیا کرے، جان بنائے، آپ کے ان چھوٹے چھوٹے مکوں سے مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہانی نے آنکھیں مٹکائیں جیسے ابھی کوئی بڑی دھمکی دینے والی ہو۔ شامر، تم سدھر جاؤ ورنہ۔ شامر نے مصنوعی خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، ورنہ کیا کر لو گی؟ مجھے پتہ ہے تم صرف دھمکیاں ہی دے سکتی ہو۔ ہانی نے ہوا میں مکہ لہرایا تو شامر نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا، اچھا اچھا، اب غصہ نہ کرو، چلو چلتے ہیں، آج کے لیے اتنی تیاری کافی ہے، باقی کل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ شامر نے ہانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ مسکراتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ دونوں عمر اور مناہل کی مہندی میں جانے کے لیے نکلے، لیکن رستے میں بھر ان کی چھیڑ چھاڑ اور ہنسی کا ایک اپنا رنگ تھا۔ شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے، مگر ہر دن نیا لگتا تھا، جیسے محبت ہر صبح نئی قبا پہن کر ان کے بیچ آ بیٹھتی ہو۔ شامر اب ایک نجی کمپنی میں مینیجر کے حیثیت سے کام کر رہا تھا، کام کی مصروفیات اپنی جگہ، لیکن ہانی کے لیے وقت نکالنا اس کا اصول تھا۔ ہانی سرکاری اسکول میں ٹیچر تھی، صبح کے وقت اسکول کے بچے اور شام کو شامر کی ضدیں، دونوں کو سنبھالنا اس کا کمال تھا، اور شاید یہی کمال شامر کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ کمپنی کی طرف سے دیا گیا فلیٹ چھوٹا تھا لیکن خوبصورت اور آرام دہ، اور سب سے بڑھ کر ان دونوں کا تھا۔ ایک کونے میں کتابوں کی شیلف، دوسرے میں ہانی کا جھولا، اور بیچ میں وہ صوفہ جہاں وہ اکثر مل کر فلمیں دیکھتے تھے یا ایک دوسرے کی باتیں۔ شامر کے والدین نے اپنے پرانے فلیٹ میں ہی رہنے کو ترجیح دی اور کبھی ان کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بنے۔ شامر نے کمپنی کے مالک اپنے دوست سے آج تک کبھی کوئی خاص رعایت نہیں مانگی، وہ ہر کامیابی اپنے بل بوتے پر چاہتا تھا، اور اب تک جو بھی حاصل کیا تھا اپنی محنت سے کیا تھا۔ عمر اور مناہل کی شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے، لیکن خوشیوں کی گونج اب بھی فضا میں باقی تھی، زندگی ایک بار پھر اپنی پرانی مانوس سی ڈگر پر رواں دواں ہو چکی تھی۔ ہانیہ ہر صبح وقت پر اسکول جاتی، بچوں کو پڑھاتی اور شام ڈھلے واپس آ کر کچن کی خوشبوؤں میں گم ہو جاتی۔ دوسری جانب شامر اپنی پرانی مصروفیات میں لوٹ چکا تھا، وہی ذمہ داریاں، وہی فائلیں، وہی میٹنگز، لیکن اب زندگی کا ہر پہلو رنگین تھا، کیونکہ اب وہ اکیلا نہیں تھا۔ رات کے کھانے کا وقت تھا، چھوٹے سے مگر پیار بھرے ڈائننگ ایریا میں وہ دونوں بیٹھے تھے، ٹیبل پر سادہ مگر ذائقے دار کھانا تھا، جیسے زندگی سادہ سی مگر پرسکون بھری۔ شامر نرمی سے روٹی توڑ رہا تھا، ہانیہ سالن کی پلیٹ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اچانک ٹی وی اسکرین پر بریکنگ نیوز کی سرخ پٹی نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ ٹی وی پر اینکر سنجیدہ آواز میں بول رہا تھا، ناظرین، ایک بڑی خبر، ہارون انڈسٹری کے چیئرمین ہارون شہزاد کو
منشیات فروشی اور اسمگلنگ کے الزامات کے تحت ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ان کے گھر اور دفتر پر چھاپے کے دوران بھاری مقدار میں منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ کمپنی کا مرکزی دفتر سیل کر دیا گیا جبکہ گھر پر پولیس کا پہرا لگا دیا گیا ہے۔ ہانیہ نے بے یقینی سے ٹی وی کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ نظریں شامر پر مرکوز ہوگی جو سکون سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک خاموش شکر گزاری چھپی تھی، ایک طویل انتظار کی فتح اور ایک معافی کی قبولیت۔ شامر نے نظریں ہانی پر جماتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، دیکھا، جب سے تم میری زندگی میں واپس آئی ہو سب کچھ آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر لوٹنے لگا ہے۔ اس نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر تماس سے بولا، انشاءاللہ بہت جلد یہ ہارون انڈسٹری پھر سے شاہ انڈسٹری کہلائے گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرا خدا بھی مجھے معاف کر چکا ہے۔ ہانیہ خاموش تھی لیکن اس کی آنکھیں بہہ رہی تھی، نمی سے لبریز آنکھوں میں خوشی، سکون اور فخر، سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ وہ لمحہ خاموشی کا نہیں، محبت کا لمحہ تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد خبر آ گئی کہ ہارون شہزاد نے اعتراف کر لیا تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ کس طرح شاہ میر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا، جھوٹے دستخطوں سے کاغذات تبدیل کیے اور پھر سچائی چھپانے کے لیے تمام اہم دستاویز جلا دی تھی۔ قانون نے اپنا کام کیا اور انصاف واپس آ گیا۔ چند مہینوں بعد شاہ انڈسٹری کا بورڈ ایک بار پھر اپنی جگہ پر لگا تھا، مگر اب وہ بورڈ صرف ایک نام نہیں تھا بلکہ قربانی، صبر اور محبت کی جیت کا نشان تھا۔ شاہ میر اور ہانیہ نے جو خواب برسوں پہلے ایک ساتھ دیکھے تھے آج وہ حقیقت بن چکے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا فلیٹ اب چھوٹا نہیں لگتا تھا، وہ مکمل لگتا تھا، کیونکہ خواب پورے ہوں تو دیواریں بھی مسکرا اٹھتی ہیں۔ ہانیہ نے ایک دن ہلکے سے کہا، شامی اب کچھ ادھورا نہیں رہا نا؟ شامی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب سب مکمل ہے کیونکہ تم ہو۔ صوفے کے بازو پر پڑی کتاب میں ایک نظم کھلی تھی، شاید قسمت نے اسی صفحے پر رکھ چھوڑا تھا، ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں، کیا اجازت ہے ایک بات کہوں وہ مگر خیر کوئی بات نہیں۔ جان ایلیا۔ تو یہاں پر یہ ناول ختم ہوا۔ بہت اچھا ناول تھا، مجھے پڑھ کر بہت مزہ آیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آئے گا۔ کمنٹس میں لازم بتائیے کہ آپ کو کیسے ناول پسند ہے اور کس طرح کے ہونے چاہیے۔ میں نے بار بار کہتی ہوں لیکن آپ کمنٹس میں نہیں بتاتے۔ آج میں دیکھتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو میں کتنے کمنٹس کرتے ہیں اور کون کون ہمارے شروع سے ہمارے چینل کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، وہ کمنٹس میں بتائیں۔ پھر ان ویورز کا ایک لسٹ بن کر ہم کمیونٹی میں لگائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے بہت سے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں، ہماری یوٹیوب فیملی ہے، وہ ہمارے ساتھ شروع سے اٹیچڈ ہے۔ تو پورے ایک دن میں آپ نے سب نے یہ رسپانس دینا ہے، کمنٹس میں لکھنا ہے کہ آپ کب سے ہمارے چینل کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ کمنٹس لازمی کیجیے گا اور ہمیں لازمی بتائیے گا، اور ناول کیسا لگا وہ بھی بتائیے گا۔ انشاءاللہ کے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔